اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد والے. اب سے چند دنوں بعد ہی عید الفطر آ جائے گی. تمام مسلمان، تمام مومنین عید الفطر کی خوشی منائیں گے، لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہوگا کہ جو اس دن سوگ منا رہا ہوگا اور ایک کچھ اختراعات کرنی جنہوں نے شروع کر دی ہے. تو ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ وہ اپنے اس عمل کے لیے کیا دلائل پیش کرتے ہیں اور ان کے دلائل کے اندر کیا خرابیاں ہیں. آگے چل کر ہم اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے کہ یہ اگر اس کو زیادہ پیمانے کے اوپر یہ ہونے لگا اور اس بات کو روکا نہیں گیا تو دیکھیے، جیسے کہ ہم ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ انحرافات کو ہمیشہ ان کے بالکل ابتدا ہی کے اندر روکنا ہوتا ہے جب وہ کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ جڑیں اس کی طاقتور ہوں اور اس کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جائے تو بعد میں اس کے پتے وتے جھاڑنے سے فرق نہیں پڑتا ہے اور ایک بہت بڑا رخنا اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ چیز یہاں پر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ لوگ اس دن سیاہ لباس پہن کر اور باقاعدہ ماتم، حزن اور مکمل ایک عید کا دن کو ایک سوگ کا دن جو ہے قرار دیا جانے لگا ہے. تو آج ہم اس متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو بدعتیں دین کے اندر پھیلتی ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی ایک اس سلسلے میں استفتاء ہوا ہے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو وہ ایک جدید امر کے ساتھ قیام کریں گے جس طرح رسول اللہ آغاز اسلام میں ایک جدید امر لے کر آئے تھے. اس بات کے مد نظر عوام مجتہدین کو پاسدار دین و شریعت سمجھتے ہیں اور دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس حدیث کی تفسیر کیا ہوگی؟ یعنی جب امام آئیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بالکل ایک نیا دین لے کر آئے ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے احکام میں بہت ساری بدعتیں شامل ہو چکی ہوں گی اور بہت ساری تحریفات ہوں گی، کہ لہٰذا جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ ان بدعتوں اور تحریفات سے مقابلہ کریں گے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ گمان کرنے لگیں گے کہ آپ ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں. وہ نیا دین نہیں ہوگا، وہ اصل دین ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بدعتوں کے طور پر اتنا چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نئے نئے عقائد، لوگ خود ساختہ عقائد بنا کر اور اس کی ایسی تعمیر کر لیتے ہیں کہ جب حقیقت ان کو بتائی جاتی ہے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اصلاً یہ ہوگا، تو امام آ کر ان سب بدعتوں کا مقابلہ کریں گے، ان تمام چیزوں کو ختم کریں گے جو کہ اسلام کے اندر بطور دین شامل ہو چکی ہوگی، بطور شریعت شامل ہو چکی ہوں گی. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے بدعت عرفی. بدعت عرفی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی ایک نئی چیز، مثلا ہم اب دین میں ہم تبلیغات میں فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو اسلام کے اوائل میں سب چیزیں نہیں تھیں تبلیغات میں. تو یہ ایک بدعت عرفی ہے. یہ ضروری نہیں کہ حرام ہو. ہاں، بدعت وہ ہوتی ہے جو دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا یا دین میں کسی چیز کو سے نکال لینا، کوئی چیز. تو بہرحال اب دیکھیے، یہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق رسول اللہ سے فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر میرے بعد تم شک کرنے والے اور بدعت کرنے والوں کو پاؤ گے تو ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو، ان میں سے اکثر کو کلام حق سے ذلیل و خوار کرو، ان کی بدگوئی کرو اور انہیں برہان و دلیل سے خاموش کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یعنی وہ شک و شبہ نہ پیدا کر سکیں اور اسلام میں فساد پھیلانے کی لالچ نہ کر سکیں، اور نتیجے کے طور پر لوگ ان سے دوری اختیار کریں، ان کی بدعتوں سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور خدا اس کام کے بدلے میں آپ کے لیے ثواب لکھے گا اور آخرت میں آپ کے درجات کو بلند کرے گا. محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت لکھی. یعنی اہل بدعت، یہ جو اس قسم کے افراد یہ سب جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. جو اس قسم کی اختراعات ایجاد کر رہے ہیں مذہب کے اندر، ان کو اپنے جو دلیل و برہان سے ان کو خاموش کرنا ہے
اور لوگوں میں ان کو بتانا ہے کہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی ہمیشہ اس کے اندر دیکھیے خاموشی جو ہے نا, کبھی بھی کوئی چیز ہم بھی سر فیس بک کے اوپر کوئی فقہی مسئلہ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر ذرا شور ہنگامہ مچتا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنی اس سے نہیں سنا ہوتا اپنی پوری زندگی میں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی, دیکھیے بلا وجہ فتنہ و فساد ہو رہا ہے. تو بھائی وہ جہالت کو اگر ہمیشہ اسی طرح سے روکا جاتا رہے گا تو ان کے علم میں کبھی صحیح مسئلہ نہیں آ سکے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف اور صرف فتنہ و فساد کو روکنا ہی ہو تو اسلام, اس وجہ سے ہم احکامات دین نہ پہنچائیں تو اسلام بہت ہی اپنی ابتدا کے اندر ہی ختم ہو چکا ہوتا, کیونکہ جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی تھی فتنہ و فساد ہوگا. فتنہ و فساد سے مراد کوئی لڑائی ہنگامہ نہیں, اگر ذرا سی کوئی بحث و تخمیز بھی ہو رہی ہے کسی مسئلے میں تو یہ فتنہ و فساد نہیں شمار ہوتا, اور حق بات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنا. تو یہ ان افراد کا مقابلہ کرنا چاہیے, دلیل و برہان سے مقابلہ کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ باتیں غلط ہیں تاکہ یہ باتیں پھیلیں نہیں اور لوگ اس سے اس کا شکار نہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی خاص انتباہ, جو ان کی نصیحتیں جو انہوں نے خاص طور پر کی ہیں 15 شعبان کے لحاظ سے, جو ان کے بیانات ہیں آغا سیستانی کے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی ہیں, فرماتے ہیں تباہ کن بدعات میں سے کی ہے کہ بغیر نصوص کی نقد اور پہچان کے ضروری علم اور مہارت کے ہر اس چیز کی طرف دعوت دی جائے جو ائمہ سے منسوب ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو چیز پیش کرتے ہیں, دیکھیے امام نے منع کیا عید منانے سے, اور جو چیزیں پیش کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ میں پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو کہا کہ اگر یہ اس طرح سے لوگوں کے ہاتھ میں یہ حدیثیں دے دی جائیں گی تو اس کا فرماتے ہیں کیا نتیجہ ہوا کہ احادیث اور نصوص کے نقد اور شناخت کے اصول سے جو ناواقف لوگ ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے, وہ اس شعبے میں مہارت رکھنے والے علماء کی جگہ لے لیتے ہیں. یعنی جو اصلاً فقیہ کا جو کام ہے یہ عام لوگ, جاہل لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ ایک اور تباہ کن بدعت ہے, یعنی یہ اور ہر طرح کی شبہات کے ذریعے اصول دین اور مسلمات کا انکار ہے. تو بہرحال یعنی یہ تباہ کن بدعات میں سے اس چیز کو شمار کیا گیا کہ کوئی بھی چیز ہمیں بظاہر نظر آ رہی کہ ہمارے عقیدے سے موافقت رکھتی ہے تو ہم اس کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی یہ افراد جو حدیثوں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دین سوک کا ہے کہ یہ حدیثیں, تو اس سے کیا ہے کہ آپ میں حدیث کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی, شناخت ہی نہیں تھی آپ کے پاس, اور آپ نے جو یہ کرنا شروع کر دیا, حدیثوں سے کھلواڑا کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے کون کون سی حدیثیں, میں صرف ایک لسٹ ٹائپ کی پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ان حدیثوں کو الگ الگ ایک ایک کر کے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. مثلا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے, اللہم صلی علی محمد کہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے امام فرماتے ہیں, جیسے کہ روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے پاس اب کوئی عید نہیں ہے, نہ عید الاضحیٰ ہے نہ عید فطر ہے, سوائے اس کے کہ اس دن یعنی کوئی عید ایسی نہیں ہے جس میں آل محمد کا حزن و غم بڑھ نہ جاتا ہو. وَهُوَ يُجَدِّدُ لِآلِ محمد فِيهِ حُزْنًا, یعنی کوئی عید ایسی نہیں آتی جس میں ہم آل محمد کا حزن اور غم بڑھنا جاتا ہو. تو ظاہر ہے راوی نے سوال کیا کہ وہ کیسے, تو امام نے فرمایا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ, کیونکہ ہم اپنے حق کو غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. اچھا اب یہ والی روایت اب اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کے اندر سوگ منانے کا حکم ہے عید کے روز یا کیا مسئلہ ہے. ابھی صرف ایک لسٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ حدیث جو ہے یہ علل الشرائع کے اندر بھی جو ہے موجود ہے, اصول کافی میں بھی ہے, علل الشرائع میں بھی ہے, اور تہذیب الاحکام وغیرہ میں بھی ہے. دوسری ایک روایت ملا یاسر الفقی کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن لطیف تفلیسی نے رزین سے روایت نقل کی. چاہے زرین لکھا ہوا ہے, اس میں اردو ترجمے میں غلط ہے, یہ زرین ہے اصل میں. اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ جب امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے وار کیا گیا اور وہ گھوڑے سے گرے تو لوگ آگے بڑھے کہ آپ کا سر قلم کریں, تو بطن عرش سے ایک منادی نے ندا دی کہ اے اپنے نبی کے بعد بھٹکی ہوئی اور ادھر ادھر مارے ماری پھرنے والی گمراہ ہو جانے والی امت, تمہیں اللہ عید قربان اور عید فطر کی توفیق کبھی نصیب نہ کرے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ ندا یہ تھی کہ تجھے اللہ روزے اور عید الفطر کی توفیق نصیب نہ کرے. اور اس کے بعد امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس کا لازمی نتیجے میں خدا کی قسم نہ تو اب تک ان لوگوں کو توفیق ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی جب تک کہ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والے
ان کا خون کا انتقام نہ لے لیں جب تک ان لوگوں کو اس بات کی توفیق نہیں ملے گی. اب کہتے ہیں دیکھیے اس کے اندر تو امام نے کہا ہے کہ اللہ تم کو عید الفطر کی توفیق نصیب نہ کرے. ابھی ہم اس پہ آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ دوسری روایت یہ پیش کی جاتی ہے. تیسری روایت ایک اور بھی ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ نحن اعیادنا ماتمنا، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے. بہار الانوار کے اندر یہ والی روایت ہے. پھر ایک ہے کوئی کتاب مجلس خطیب الایمان، اس میں ہے کہ راوی کہتا ہے میں عید والے دن مدینے پہنچا، تربت رسول کو چومنے کے بعد امام صادق کو مبارکباد دینے گیا تو میں نے دروازے پر دستک دی. مولا نے کالا لباس پہنے ہوئے تھے. میں نے حیران ہو کر کہا مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ امام صادق نے رو کر فرمایا مسلمانوں سے پوچھو کہ مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی ہے. ایک یہ روایت ہے. ابھی آگے چل کے اس پہ ڈسکس ہوگا ہمارا. اور یہ وہی والی روایت ہے کہ آسمان سے ندا آئی تھی کہ اے ظالم اور نبی کی اطرت کی قاتل امت، خدا تم کو کبھی روزے کی اور عید الفطر منانے کی توفیق نہ دے. اور کسی جگہ ہے کہ عید قربان کی اور عید الفطر منانے کی توفیق نہ دے. یہ تو وہی روایت ہے بھی. پھر معالج سبتین کی روایت ہے کہ امام صادق نے فرمایا جب تک خون مظلوم کا انتقام نہیں لیا جائے گا اس وقت تک کہ امت ہر عید اور خوشی سے محروم رہے گی. دیکھیے ساری چیزیں ہیں آ رہی ہیں. امام حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی کتاب تفسیر غم ہے اس کے حوالے سے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد جب عید آئی تو سب مسلمان آپس میں عید مل رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر ہمارا گھر سوگوار تھا. منتظر تھے کہ کوئی مسلمان آئے اور ہمیں بابا کی شہادت کا پرسہ دے، مگر کوئی مسلمان ہمیں بابا کا پرسہ دینے نہیں آیا اور ہم تنہائی اپنے بابا کو روتے رہے. آل رسول پر اب کوئی خوشی نہیں آئے گی، خانوادہ رسول اب قیامت تک عزادار رہے گا. یہ روایت یہ عام طور پہ یہ بہت وائرل ہو رہی ہیں چیزیں، سب آپ کے پاس بھی آئیں گی ابھی جیسے جیسے عید کے دن قریب آئیں گے. شہزادی فرماتی ہیں تفسیر غم کتاب میں میرے بابا کی شہادت کے بعد جب عید آئی تو کوئی مسلمان ہمیں پرسہ دینے نہیں آئے. تو ابھی آپ نے سن لیا، ہم تنہا اپنے بابا کو روتے رہے. اور امام صادق جب عید کے روز باہر تشریف لائے، دیکھا کالا لباس پہنے ہوئے، کہا مولا آج تو روز عید ہے. تو آپ نے فرمایا کربلا کے بعد کوئی عید رہ گئی ہے کیا؟ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے. اور ایک زیارت ناہیہ کا جملہ کہ میرا سلام اس مظلوم پر جس نے عید کے دن بھی سیاہ کپڑے پہنے، یہ ایک حوالہ دیا جاتا ہے. پھر شعر بھی بنائے جاتے ہیں کہ جس کے آخر میں آ رہا ہے کہ نبی کی آل کے کس طرح سے غم مزید کریں، ہمیں بتلاؤ کہ ہم کس طرح سے عید کریں. یعنی یہ بھی سب چیزیں اس طرح سے کہ عید کے خلاف شعر و شاعری وغیرہ کی جاتی ہے. اور یہ بھی تفسیر غم کے حوالے سے ہے کہ کوئی پرسہ دے گا. بعض کچھ اور کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے، کہیں تفسیر غم کا حوالہ ہوتا ہے کہ اب قال رسول قیامت تک عزادار رہیں گے. اور پھر وہی کہ کربلا کے بعد کیا کوئی عید رہ گئی ہے، یہ روایت اعضا نام کی کسی کتاب کا ایک الگ حوالہ ہے. اور اسی طرح سے اب کیا ہوتا ہے کہ پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ چاند رات کو ماتم ہی ماتم اور ماتمی سنگتیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہاں پر شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. یعنی واضح طور پر جو خوشی کے دن ہیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے ان میں خوشی منانی چاہیے، اور جو غم والے دن ہیں ان میں فقط غم منانا چاہیے. البتہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، وہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ کبھی ایام غم میں کبھی کبھی خوشی کے دن بھی آ جاتے ہیں. جیسے ایام غم میں مثلا امام موسیٰ کاظم کی ولادت آ جاتی ہے مثلا، تو پھر ہم اس لحاظ سے اس دن خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ غم کے ایام ہی کو حاوی کیا جاتا ہے. یا علماء یہ فرماتے ہیں کہ فضائل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور مصائب ویسے ہی پڑھے جائیں جس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی تقریبات یا اس سلسلے میں مجالس یا محافل ہوتی ہیں تو، لیکن اس کو بطور خوشی کے طور پر منانے کا اس لحاظ سے حکم نہیں ہے، تو اس کا بھی واضح حکم ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہارے آنسوؤں کو تمہارے لیے رحمت قرار دے. تم ان افراد میں سے جو ہماری خوشی میں خوشحال اور ہمارے غم سے غمگین ہوتے ہو. آگاہ رہو تم حالت احتضار میں اپنے سرہانے میرے بابا کو پاؤ گے. یعنی ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہونا.
اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین نے، بہار کی روایت ہے، یقیناً اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ایک ایسے گروہ کا انتخاب کیا جو ہماری مدد کریں، ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہمارے غم میں غمگین ہوں، اور اپنی جان و مال کو ہماری راہ میں قربان کریں، وہ لوگ ہم سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ خوشی میں خوشی، غم میں غم، یہ ائمہ کی طرف سے ایک اصول ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ شبیب کے بیٹے، اگر جنت کے عالی درجات میں ہمارا ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش رہا کرو۔ یعنی دونوں چیزیں برابر سے کہیں امام نے، امام علی رضا، امام صادق، ان سب کا دور امام حسین کی شہادت کے بعد کا ہے۔ ان کو تو یہ والا کہنا چاہیے تھا کہ اب تو کوئی خوشی باقی نہیں رہ گئی، اب ہماری کوئی خوشی ہے ہی نہیں، اب صرف غم میں ساتھ رہو ہمارے۔ نہیں، خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین، یہ خود ان ائمہ کی اپنی تعلیمات کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب عید الفطر کے دن جو ہے یہ تو مولا علی کا 10واں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو یہ بات ایک دماغ میں رکھنی چاہیے کہ فقط جس کا حکم ہے وہ 40ویں کے طور پر ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا جو 40واں جو ہے منایا گیا ہے، یعنی چہلم، اس کے لیے زیارت اربعین بھی آئی ہے اور ایک خصوصی حکم ہے امام حسین کے لحاظ سے۔ ورنہ جتنے اور ائمہ ہیں، کبھی آپ نے رسول خدا کا 40واں منایا ہے؟ کبھی کوئی کسی شخص نے مثلا خود مولا علی کا، بی بی زہرا کا، یہ دیگر ائمہ معصومین کا کبھی کسی نے 40واں منایا ہے یا 10واں منایا ہے؟ تو سوئم وغیرہ کے حوالے سے یہ اب جیسے سوئم ہے 40ویں کے لیے تو چلیں اس کی روایت کو ہم اپنے مرحومین کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن سوئم میں بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ چاہے تو روزانہ مجلس برپا کریں مرحومین کے لیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اسلام نے الگ سے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ 40ویں کو بھی ہم امام حسین کا کیونکہ 40واں ہوتا ہے، دیگر ائمہ کا بھی 40واں وغیرہ نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ اب تو لوگوں کی بہت ساری رسمیں ہیں کہ جناب 10واں بھی ہوتا ہے تو 20واں بھی ہوتا ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر چھمائی ہوتی ہے، پھر میں نے کہیں سنا دھمائی بھی ہوتی ہے، 10 مہینے بعد ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر جو ہے وہ سال بھر کے بعد تو برسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بہت اچھی رسومات ہیں، یعنی ہر وہ چیز کہ جو کہ اچھی رسم کے طور پر ہو، اور اس میں ظاہر ہے اگر کوئی مجلس برپا ہوگی، ان کو یاد کیا جائے گا، اس میں سورہ قرآن پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، مومنین کو کھانا کھلایا جائے گا، امام حسین کی مجلس برپا کی جائے گی، ان پہ رویا جائے گا، ان کے فضائل بیان ہوں گے، ہر پورا پیکج بہت بہترین ہے۔ کتنے بھی دن ہو جائیں، کتنی اس میں نئی سے نئی چیزیں بھی، مزید دن بھی شامل کر لی جائیں۔ بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے 40ویں تک روزانہ گھر پہ مجلس ہوتی ہے مرحوم کے مثلا، تو یہ ہوتا ہے نا۔ تو لیکن کیا ہے کہ یہ 10واں جو ہے، پھر اور کون کون سے جو معصومین ایسے ہیں جن کا آپ 10واں مناتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ عین عید الفطر کے دن ان کو مولا علی کا 10واں منانا ہے، تو وہ اور ائمہ کا 10واں کیوں نہیں مناتے، اور ائمہ کے 40ویں کیوں نہیں مناتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص اسی کو ہی ٹارگٹ کر کے، ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے، کس طرح سے یہ چاہتے ہیں یہ افراد کہ عام مسلمانوں سے شیعت کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے، ایک مشخص ہو جائے۔ بھائی دیکھیے، سارے مسلمان یہ کرتے ہیں، شیعہ الگ سے کوئی فرقہ ہے جو عام مسلمانوں سے الگ ہے، ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال عید الفطر کے دن مولا کا 10واں ہے۔ یہ سوال آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے پوچھا گیا، براہ مہربانی فرمائے کہ آخر ہم امام حسین کا ہی چہلم کیوں مناتے ہیں، باقی اماموں کو کیوں نہیں مناتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، روایات میں صرف امام حسین کے چہلم کی زیارت ائمہ سے وارد ہوئی، اور رسول اسلام سے لے کر امام زمانہ تک سب معصومین نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب معصومین نے امام حسین کی مصیبت کو تمام مصیبتوں پر ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ تو صرف یہ امام حسین کے سلسلے میں مخصوص ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قبر امام حسین کی مٹی میں شفا کا ہونا، یہ فقط اور فقط امام حسین کے لیے، یہ والا اختصاص رسول اللہ کے لیے بھی نہیں، یہ دیگر معصومین کے لیے بھی نہیں، ان کی قبر کی مٹی اٹھا کے نہیں کھائی جا سکتی، حرام ہے وہ۔ یعنی یہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں صرف امام حسین سے مخصوص ہیں، تو اس کو آپ ان جنرل ہر جگہ اپلائی اس لحاظ سے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے پھر ایک اور بھی بات ہے، ہر چیز کے لیے ایک الگ موقع محل ہوتا ہے، الگ الگ مقامات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ الفاظ بھی الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ عزاداری کی بھی دیکھیے الگ لغت اور
ایک خاص تہذیب ہے, اس کے الفاظ بھی الگ ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت مکس اپ ہو رہی ہیں. ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی ہے تو اس لحاظ سے سوچا کہ یعنی اس میں بیان کیا جائے. میں نے سوچا تھا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر. مثلا نظر اور نیاز کا ایک پاکیزہ تصور امام حسین کے ساتھ ہے. اب اس کو نا لنگر کہا جانے لگا ہے. بھائی لنگر جو ہے نا مزاروں پہ ہوتے ہیں, یعنی جن کا اہل بیت سے تعلق بھی نہیں ہے ان کے بھی مزار بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے. آپ کہیں گے جی لنگر, اب لنگر کا نام دیا جانے لگا. نہیں, ہمارا عزاداری کی الگ ایک لینگویج, اس کو صحیح رہنا چاہیے. پاکیزہ نظر اور نیاز کا جو لفظ ہے اس کو لنگر سے نہیں بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے مثلا ممبر حسینی بہت سی جگہوں پہ اسٹیج کہا جانے لگا. میں اسٹیج پہ مائک لے کے مثلا کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں فلاں عالم کو. بھائی یہ اسٹیج نہیں ہے, یہ ممبر حسینی ہے. اسٹیج جو تھیٹروں میں اسٹیج ہوتے ہیں اور اس کے پروگراموں میں اسٹیج ہوتے ہیں, فسق و فجور کی گانے بجانے وغیرہ کی جگہوں کے, تو اس کو اسٹیج کا نام نہیں دیا جائے. اس کی الگ ایک اصطلاحات ہیں, پاکیزہ اصطلاحات ہیں, ان کو صرف فقط اس میں رکھا جائے. پروگرام نہیں, عزاداری میں شرکت, اس کو پروگرام کا نام نہیں دیا جائے. بہت سے بھی لکھا ہوتا ہے پروگرام, لکھا ہوتا ہے اشتہارات وغیرہ کے اندر, تو یعنی اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا. ماتمی انجمن کتنا پاکیزہ, سنگت اس کا نام دے دیا گیا ہے. سنگت جو ہے قوالوں کی ہوتی ہے, میراثیوں کی ہوتی ہے, گانے بجانے والوں کی ہوتی ہے سنگت, اس کو ماتمی انجمن کا نام بھی سنگت دے دیا گیا. یہ غلط ہے, اس کو اس میں سے نکالنی چاہیے. اس کی ہمارے جو خاص چیزیں ہیں ان کو بالکل خالص اور پاکیزہ رہنا چاہیے. تبرک, یہاں بہت سارے افراد, اگرچہ ہر جگہ ایسا نہیں, مثلا چرچ کو بھی تبرک کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے جو وہ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اللہ, یعنی اس کا نام انہوں نے یہ دوسرا لفظ رکھ کے, یعنی یہ عام طور پر بہت سارے جوان وغیرہ بھی بتاتے ہیں کہ جو یہ چیزیں جن معاشروں کے اندر کامن ہیں, تو وہاں اس طرح سے اس کا جو ہے وہ نام رکھا گیا. تو اب یہ جو کہا گیا کہ جناب عید الفطر جو ہے کہ دن مولا علی کا 10واں ہے, تو دیکھیے اچھا یہ جو افراد ہیں, پھر آخر یہ عید کے دن جو 10واں منانے والے ہیں, عید زہرا اتنے زور و شور سے کیوں مناتے ہیں؟ عید زہرا ابھی ایک روز پہلے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ابھی پورا دن گزر کے ختم ہی ہوا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے بعد جو ہے وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. بھائی آپ تو اس کے قائل تھے کہ پورے 10 دن بعد بھی اگر مثلا 10واں ہو رہا ہے تو اس دن بھی عید نہ منائی جائے, اور یہاں امام حسن عسکری شہادت ہوئی ہے اور دن گزرا ہی اور رات ہی شروع ہوئی ہے کہ آپ نے خوشیاں منانی شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر یعنی یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. اسی طریقے سے عید قربان سے ایک دن پہلے تاریخ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے, 9 ذی الحجہ. تو اگلے دن ہی عید قربان جو ہے پوری دنیا کے تمام شیعہ, تمام مسلمان, ہر کوئی جو ہے اس دن عید منا رہا ہوتا ہے. تو عید قربان وہ بھی اس لحاظ سے بالکل ہی نہیں منانا چاہیے, نہ اس میں کوئی قربانی کرنی چاہیے, نہ کوئی خوشی کرنی چاہیے. لیکن یہ تمام افراد عید قربان اسی طریقے سے سب منا رہے ہوتے ہیں. عید الفطر کے دن جو ہے بس کوئی پرابلم اس میں آ جاتی ہے کہ یہ تاریخ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے. 13 رجب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چہلم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 13 رجب کو کس قدر خوشیاں منائی جاتی ہیں, مولا کی پیدائش کا دن ہے. اگر 3 جمادی الثانی سے آپ لگائیں تو 13 رجب پورے 40 روز بن رہے ہیں. تو حضرت زہرا کا چہلم ہے اس دن, تو اس دن آپ 13 رجب کو خوشیاں کیسے منا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے, یہ سارے کیا ہیں, الزامی جواب ہیں اس لحاظ سے. یعنی اگر آپ اس کے قائل ہیں تو پھر اس کے بھی تو قائل ہونا چاہیے نا آپ کو. اسی طریقے سے مثلا 10 ذی الحجہ امام محمد تقی علیہ السلام کا 10واں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ہو سکتا ہے ان تاریخوں میں کہیں کہیں اختلاف روایت کے لحاظ سے تاریخ کے کچھ دن آگے پیچھے ہوں, لیکن کم و بیش یہی تاریخیں اس طرح سے بنتی ہیں. 18 ذی الحجہ امام محمد باقر علیہ السلام کا 10واں کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو کہ عید غدیر کا دن ہے, اس دن کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. 9 ربیع الاول عید زہرا, یہ رسول اللہ اور امام حسن کا 10واں کا دن ہے. 28 صفر سے آپ لگائیں تو جو ہے یہ تقریباً وہی 10واں بنتا ہے. تو پھر یہ والا 10واں, ابھی 10ویں کے آپ اتنے قائل ہیں, تو پھر یہ عید زہرا والے دن جو آپ 10واں کیوں نہیں منا رہے ہوتے ہیں؟ اس دن تو آپ خوشی منا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے 13 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کا 10واں, جو ابھی جیسے کہ تذکرہ ہوا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
4 شعبان حضرت ابو الفضل العباس علمدار کی ولادت کا دن ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 10واں مثلا شمار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے 7 شعبان جو حضرت قاسم کی ولادت کا دن ہے، اور وہ حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ 10واں شمار ہوتا ہے روایات کے مطابق بعض. تو بہرحال دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر یہی تمام چیزیں اگر آپ رکھیں گے اور ہر وقت 10ویں، 100ویں، 40ویں، چھمائی اور یہ سب چیزیں اگر کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ کو بس کوئی دن ہی نہیں بچے گا خوشی کا، جس میں واضح طور پر خوشیوں کے ایام اور وہ سب کچھ چیزیں پھر آپ سارے اصحاب امام اور جتنے اور بھی جو منسلک افراد ہیں خاندان اہل بیت سے، سب کی تاریخ شہادتیں نکال کے وفات کی تاریخیں اور پھر ان سب کے 100ویں، 40ویں، 10ویں اور چھمائی سب کچھ کرنے بیٹھیں گے تو تاریخ کا کوئی دن نہیں بچے گا. تو ایک اور بھی چیز دیکھیے اس میں ایک اور ہے، بہت ساری ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بہت یقیناً ایام فاطمیہ وہ علماء نے خود ہی اپنے طور پر جو مناسب سمجھا اس کو رائج کیا ہے، لیکن بعض اوقات یہ اتنی زیادہ دنوں کے اوپر عزاداری محیط ہوتی جا رہی ہے اور اس کے دن اگر بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن علماء نے خدشہ ظاہر کیا کہ جتنے آپ دنوں کے اندر اضافہ کرتے جاتے ہیں نا، اتنا یہ عزاداری میں جو افراط ہے یہ تفریط کا باعث بنے گا. یعنی ابھی آپ اگر یہ کرتے جائیں گے تو لوگ ابھی سے پریشان، خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی. مثلا یہ کہ تاریخیں رکھ لی گئی ہیں کچھ ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں فلاں تاریخ کے اندر یہ ہم تو اس میں شریک نہیں ہوں گے. اب اگر آپ دیکھیں گے جو مثلا ایران ہے یا عرب دنیا وغیرہ ہے، عام طور پر وہاں پر عاشورے کے بعد ایام غم عام طور پر ختم سمجھے جاتی ہیں، چہلم وغیرہ کے بعد ختم سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہرحال علماء نے 8 ربیع الاول تک جو ہے وہ ایام غم کو اس لحاظ سے شمار کیا ہے. تو اور یہاں کی الگ مصلحتیں ہیں، لیکن اگر پھر ہم ایام فاطمیہ اور ایام محسنیہ اور ان کے درمیان کے جو گیپ ہیں ان سب کو بھی عزاداری والے دن شمار کرنے لگے تو لوگوں نہ تقریبات کر سکیں گے، نہ شادیاں رشتے کر سکیں گے، نہ کچھ ہے، اور اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لوگ بائیکاٹ تک کرنے لگتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ نا متنفر ہونے لگیں گے اس سے، یعنی ایک اور خاص طور پہ جو ینگ جنریشن جوان وغیرہ ہیں یہ لوگ پریشان ہو کے پھر کہیں گے یہ کیا ہے، یعنی سب تو اصل پھر آپ عزاداری سے بھی کہیں نہ چلے جائیں. تو افراط و تفریط نہیں، اس میں اعتدال اور علماء کی جانب جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، وہ مصلحتوں کو بھی سمجھتے ہیں کیا ہیں تو ان سے ہمیشہ ان کی گائیڈنس میں چلنا چاہیے. عام طور پر عزاداری کا معاملہ عوام نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں گے منائیں گے، ٹھیکیدار ہمیں، باقی یہ سارے مولوی حضرات مقصر ہیں. یہ ایک بہت خطرناک ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور عوام آپ کو پتہ ہے کل انعام ایک لحاظ سے محاورہ بھی ہے کہ بھیڑ بکریوں وغیرہ کا طور طریقہ ہوتا ہے ان کا، یعنی کوئی عاقلانہ تو روش نہیں ہوتی. تو بہرحال علماء کو آگے بڑھ کر ان کی وہ سنبھالنی چاہیے. اچھا، یہی سوال مرکز ابحاث عقائدیہ جو قوم المقدسہ میں اور آیت اللہ سیستانی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. یعنی عقائد کا کوئی سوال ہو اگر ان سے پوچھتے ہیں آپ آقا سیستانی سے، تو کہتے ہیں کہ یہ مرکز ابحاث عقائدیہ جو قوم المقدسہ آپ اس سے رجوع کریں، وہ سارے عقائد کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. لیکن مثلا بہت اتنی زبردست ویب سائٹ ہے، آج تک اتنی زبردست، اور سارے بڑے بڑے علماء وہاں پر ان میں جوابات دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ عربی میں ہے اور اردو وغیرہ میں اس کا کوئی ورژن نہیں ہے. تو بہرحال ان سے ہی سوال لکھ کر جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ مسلمان شیعہ ایک ایسے دن عید منائیں کہ جس میں ایک دن پہلے ہی ان کے امام کی شہادت ہوئی ہو، جبکہ یہ بات جانتے ہوئے کہ امام حسن عسکری کی شہادت کا غم ممکن ہے 10 دن تک جاری رہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی شہادت کا غم کم سے کم 3 دن تک تو جاری رکھیں. کیا یہ ساری باتیں اس بات کا جواز بن سکتی ہیں کہ ہم اس دن جو فرحت الزہرا کے نام سے مشہور ہے یعنی 9 ربیع الاول کو خوشی نہ منائیں؟ یعنی وہی والا سوال کہ 10 دن تک یا تو جاری رہے یا کم سے کم 3 دن تک تو جاری رہنا چاہیے. یہ کیا کہ ابھی امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی ہے اور ہم اگلے دن ہی منانے لگیں عید، یعنی خوشی کا دن. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ سال میں ہمارے عقیدے کے مطابق کچھ خوشی کے ایسے ایام ہیں کہ جن کے فوراً بعد غم کے ایام آتے ہیں، یا برعکس غم کے ایام کے بعد خوشی کے ایام آتے ہیں. مثلا امام علی کی ولادت 13 رجب کو ہے، جبکہ بی بی زینب کی وفات اس کے 2 دن بعد ہی 15 رجب کو آتی ہے. امام حسن کی ولادت 15 رمضان کو ہے، جبکہ امام علی کی شہادت اس کے کچھ دن بعد ہی ہے. اور امام محمد تقی کی شہادت ماہ ذیقعدہ کے آخر میں، اور پہلی ذی الحجہ کو امام علی اور بی بی فاطمہ کے عقد نکاح کا دن ہے. اور امام محمد باقر اور امام علی نقی کی ولادت رجب کی پہلی اور دوسری تاریخ کو ہے، اور امام علی نقی کی شہادت 3 رجب کو ہے. بس یہ معلوم ہوا کہ کوئی خوشی کا دن
جس میں شیعہ خوشی منائیں جیسے 9 ربیع الاول، اس کا انکار فقط اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دن امام حسن عسکری کی شہادت کے فوراً بعد آ رہا ہے۔ اگر یہی دلیل ہوگی تو پھر جن ایام کا اوپر تذکرہ ہوا جو ائمہ میں سے کسی کی شہادت سے پہلے یا بعد میں واقع ہو رہے ہیں، ان ایام میں بھی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ بڑا تفصیلی جواب ایک وہاں سے آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یعنی وہاں تمام بڑے بڑے علماء بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کچھ دن پہلے شہادت ہوئی ہو کچھ دن بعد شہادت ہوئی، تو یا تو ہم غم نہ بنائیں یا خوشی نہ بنائیں۔ ہر تاریخ کو سوائے امام حسین کی ایک خصوصیت ہے کہ ہم ان میں 8 ربیع الاول تک جو ہے نا کوئی بھی خوشی وغیرہ نہیں مناتے ہیں، ورنہ چہلوم وغیرہ کے بعد کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک عرف بھی ایک ایسا طے ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو امام حسین کی عزاداری کی توہین سمجھیں، تو جہاں توہین سمجھا جا رہا ہو وہاں پر اس کو اعتراض کرنا چاہیے اس سے۔ لیکن یہاں پر کوئی توہین نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، یہ تو ایک نئی سے نئی ایک چیز لے کر آئی ہے کہ اس دن 10واں امام علی کا اس دن عید الفطر نہ منائی جائے، ایسا کچھ نہیں، جبکہ اس کے برخلاف روایات موجود ہیں۔ اب جیسے یہی ہے عید زہرا، اس کے لیے روایات آئی ہیں بہار میں مثلا کہ پیغمبر اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ہر وہ شخص جو اس دن یعنی 9 ربیع الاول کو عید مناتا ہے، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا تو میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔ تو عید منانا یعنی کیا ہے کہ یعنی اللہ بھی مثلا یعنی روایات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس کو یعنی چاہ رہا ہے کہ اس دن کو خوشی کے طور پر جو ہے وہ اس لحاظ سے منایا جائے۔ اور مثلا شیخ کفمی کی جو کتاب مصباح ہے اس کے اندر بھی ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن بہت شرف و فضیلت کا حامل ہے، اور اس دن کو خوشی اور سرور کے اظہار اور جشن کے طور پر منایا جائے، اور مومنین پر انفاق کیا جائے، اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، نئے لباس پہنا جائے، اور پورا دن عبادت گزاری کے جذبے سے جو ہے وہ گزارا جائے۔ یعنی یہ کیوں ہے؟ اگر کوئی خوشی ہے ہی نہیں اس کے بعد، تو پھر تو یہ کہ علماء کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے بڑے بڑے علماء اس بات کو کہتے آ رہے ہیں، مثلا آیت اللہ جو محمد حسینی شاہرودی، انہوں نے 9 ربیع الاول کو جب ان سے پوچھا گیا کہ شرعی عید کا دن ہے، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ علامہ مجلسی نے جو چند طریقوں سے نقل کیا ہے بہار میں کہ اس دن کو عید کا دن انہوں نے شمار کیا ہے، بلکہ ابن طاؤس نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ روایات اس دن کے عید ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بھی عیدیں ایسی ہیں جن کو منانے کا حکم ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی عید اس کے بعد نہیں ہے۔ تو یہ علماء کی آپ اس لحاظ سے دیکھیں۔ اور عید کا دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی عید کے دن، اے ایمان والو صبح کرو اپنے انعامات کے لیے۔ پھر فرمایا جابر، اللہ کے انعامات ان بادشاہوں کے انعامات کی طرح سے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا عید کا دن انعامات کا دن ہے۔ اب بتائیے کوئی غموں کے دن میں کسی کو انعامات تقسیم ہوتے ہیں؟ یعنی خود آپ کوئی تصور کرے، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ عید کا دن انعامات لینے کا دن ہے، اور اگر یہ کوئی غم کا دن، حزن کا دن ہوتا تو یہ انعامات وغیرہ اس کے اندر نہیں تقسیم کیے جاتے۔ تو بالکل اس کے خلاف ہے، نفسیات کے بھی خلاف ہے کہ مثلا کسی کے اگر کوئی موت ہوئی ہو، غم منایا جا رہا ہو اور وہاں پہ گفٹ تقسیم کیے جا رہے ہوں، نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ اس لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ اور پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عید کے دن فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے وظائف پر عمل کیا انہیں کیا دینا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں خدایا ان کا انعام و اکرام تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی ایسا دن ہے کہ انعام اکرام لینے کا دن ہے، اس دن بخشش ملنے کا دن ہے، یعنی اس کو ہم غم و حزن کے طور پر منائیں، خوش ہونے کا دن ہے۔ آج غفران ہماری جو ہے وہ بخشش پروردگار عالم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا، اور ہم بیٹھے رو رہے ہیں اس بات پہ، غلط ہے۔ اچھا، امام علی کا خطبہ عید الفطر کے موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں تمہیں اس کا اہل قرار دیا، پس تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ وہ تمہیں یاد کرے، اس سے دعا مانگو تاکہ وہ تمہاری استجابت کرے۔ من لا یحضر الفقی کی روایت، یعنی وہ دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اور ایک جو خاص طور پر عید الفطر میں بھی، عید قربان میں بھی جو نماز عید پڑھی جاتی ہے، اس میں جو قنوت ہے، 9 قنوت ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اس میں کیا اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا،
کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے حوالے سے جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے روز عید قرار دیا ہے. جعلتہ للمسلمین عیدا, اس دن کے لحاظ سے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس کو تو نے تمام مسلمانوں کے لیے روز عید قرار دیا ہے. آیت اللہ خوئی مرحوم نے اس عید کے قنوت کو اپنے رؤیت ہلال کا جو ان کا فتویٰ تھا اس میں بھی استعمال کیا ہے. آیت اللہ خوئی کا ایک نظریہ تھا کہ پوری دنیا میں وہ افق کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو دوسری جگہوں والوں کے لیے ثابت ہو جاتی ہے, بشرطے کہ ان ممالک کی رات مشترک ہو, چاہے وہ تھوڑا سا حصہ ہی آپس میں مشترک کیوں نہ ہو. اس کی وہ دلیل انہوں نے آقا خوئی نے پورا ایک درس خارج دیا, اس کے اندر دلیل میں یہ عید فطر اور عید قربان کا قنوت کا بھی ذکر کیا. کہا کہ یہ عید جو ہے یہ پوری دنیا میں چاند کا نکلنا ایک واقعہ ہے, یعنی ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ چاند نہیں نکلے گا, یعنی ان کا اپنا نظریہ تھا. باقی مراجع تو زیادہ تر تو افق کے قائل ہیں, ان کے پاس الگ دلائل ہیں, لیکن آقا خوئی نے اس عید کے قنوت کو ذکر کیا ہے کہ کہا جعلتہ للمسلمین عیدا, جس نے تمام مسلمانوں کے لیے جس کو تو نے روز عید قرار دیا. اس کا مطلب ہے عید تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی ہوگی. تو بہرحال وہ اس لحاظ سے انہوں نے یہ نماز عید کا قنوت ہے. تو اس کے اندر بھی کیا بات کہی گئی کہ اس کو تو نے روز عید تمام مسلمانوں کے لیے قرار دیا. عید یعنی لوٹ پھر کر کے وہ خوشی کے ایام جو بار بار پلٹ پلٹ کے آتے ہیں, عید کے جو لفظی معنی. تو عید ہر سال کیونکہ اس طرح سے آتی ہے, خوشی کا ایام پلٹ پلٹ کے آتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے. اچھا بہرحال اس کے اندر ضرور ایک اور بات ذکر کر دی جائے عید کے نماز کے قنوت پر. ویسے تو دیکھیے نماز عید پر بھی آج کل کافی اعتراضات ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ نماز عید تو پڑھنی نہیں چاہیے, یہ جو مستحب قرار دیا گیا ہے یہ بالکل حرام ہے, نماز عید تو پڑھنی ہی نہیں چاہیے, اور یہ مستحب کا فتویٰ جو ہے وہ غلط ہے. ابھی آپ کچھ دیکھیں گے کچھ دن بعد ہی اگر جو بیٹھتا ہے ان فیس بک وغیرہ پہ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. لیکن بہت سے علماء نے اس کے بہت اچھے جوابات دے دیے ہیں. تو نماز عید کو ہم آج ڈسکس نہیں کریں گے. نماز عید جو خاص ہے اس پہ مولانا تقی ہاشمی صاحب ہیں نجف کے, بہت اچھا ہے, انہوں نے ایک آرٹیکل پورا لکھا ہے اس موضوع پر, اس کی طرف ریفر کر سکتے ہیں, جس میں تمام احادیث ان کے اسناد سب پہ اس لحاظ سے ڈسکس کیا ہے. لیکن نماز عید کا جو قنوت ہے اس میں اعتراض کیا ہے, آگے چل کے اس میں یہ آتا ہے, کہا کہ دیکھیے اس نماز عید کے قنوت میں تو معصومین کی توہین کی گئی ہے معاذ اللہ. اب یہ دیکھیے اب کیا توہین ہے کہ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ. فرماتے ہیں یہ ہے توہین والا. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے داخل کر ہر اس نیکی میں جس میں تو نے داخل کیا سرکار محمد و آل محمد کو, اور دور کر دے مجھے ہر اس بدی سے جس سے دور رکھا تو نے محمد و آل محمد کو. یہ کتنا بہترین اس کا ترجمہ بھی ہے اور کتنا بہترین اس کا مفہوم ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اخرجتہ منہ محمد و آل محمد, مجھے تمام ان گندگیوں سے نکال لے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو جن خرابیوں اور برائیوں سے نکالا. تو اس کا مطلب ہے کیا کوئی خرابیوں اور برائیوں کے اندر معاذ اللہ وہ مبتلا تھے. یعنی دیکھیے بہت سی چیزیں بالکل ایک غیر عاقلانہ, اور نہ آپ کی کوئی فیلڈ ہے, نہ آپ نے کوئی ادبیات سے واقفیت ہے, نہ آپ نے الفاظ سے آپ کی واقفیت ہے. اور یہ لوگ باقاعدہ بھی آپ دیکھیں گے اس کی پوسٹیں بنا بنا کے کہ نماز عید کے اس وجہ سے بھی تو نماز عید کہتے ہیں کہ حرام ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ نماز عید کا قنوت کے اندر توہین کی گئی ہے. اب یعنی چیزیں دیکھیے پھیلتی ہیں اس طرح سے, اب نئی سے نئی اس طرح کی اختراعات. مثلا آپ جو یہ آیت تطہیر پڑھتی ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اہل بیت کو جن رچ سے دور رکھا گیا ہے, تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے یہ معنی تھے کہ ان میں وہ رچ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موجود تھا پھر اللہ نے نکال کے الگ کیا اس کو. نہیں, وہ شروع سے ہی ان سے انہیں ان چیزوں سے دور رکھا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں ان تمام چیزوں میں داخل کر جس میں تو نے محمد علیہ محمد کو داخل کیا ہے, اور تمام ان چیزوں سے ہمیں دور رکھ جس سے ان کو دور رکھا ہے. جس طرح وہی آیت تطہیر والا جو مصداق ہے اس کے اندر, تو وہ ترجموں کے الٹے سیدھے اپنے لحاظ سے ترجمے کر کے اور اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور ایک باطل بات کی طرف لے کے جاتے ہیں. دیکھیے الفاظ کا اشتراک کبھی ہوتا ہے مگر معنی مشترک نہیں ہوتے. یہ ایک دماغ میں ایک چیز رکھنی چاہیے. الفاظ کا اشتراک کیا ہے؟ مثلا اللہ کے ناموں میں بتائیے ایک نام مومن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اچھا اللہ بھی مومن ہے, محمد و آل محمد بھی مومن ہے, اور ہم بھی مومن ہیں, کیا یہ معنوں میں سارے برابر ہیں؟
لفظ مشترک ہے لیکن ہر لحاظ سے معنی الگ ہیں. اچھا اللہ بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کا درود بھیجنا کچھ اور معنی رکھتا ہے, فرشتوں کا درود بھیجنا کوئی اور معنی رکھتا ہے, اور ہمارا درود بھیجنا کوئی اور معنی رکھتا ہے. لفظ مشترک ہے, معنی الگ الگ ہے. مثلا کہا جاتا ہے اللہ کو بھی شہید کہا گیا ہے قرآن میں, اور ائمہ اور رسول اللہ کے ادوار میں جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں لوگ شہید ہوتے, تو آج بھی بم دھماکے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے. کیا ان سب کی شہادتیں برابر برابر ہیں؟ اور کیا شہید اللہ بھی انہی معنوں میں کہا گیا ہے؟ نہیں, لفظ مشترک ہے, چیزیں الگ الگ ہیں, معنی الگ الگ ہیں. مثلا اللہ کا ایک نام متکبر ہے. اللہ کی نسبت جب بولا جاتا ہے تو صاحب عزت کے معنوں میں. ہمارے لیے یعنی اللہ کے لیے تو صاحب عزت ہے, اور ہمارے لیے کیا ایک بری صفت ہے, متکبر, مغرور. تو اس کا مطلب ہے یعنی موصوف کے اعتبار سے بھی صفت کے معنی جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے, اور الفاظ کا اشتراک جو ہے وہ بھی معنی مشترک نہیں ہوتے. تو یہ جو قنوت کے لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ کتنی فضول قسم کی ایک چیز تھی, لیکن لوگ ایسا اعتقاد کر کے اور ایسا آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھیے اس میں توہین کی گئی ہے. اور بہت سارے جو مضافاتی علاقوں کے جو بعض ذاکرین حضرات ہیں جن کو کوئی بھی دین سے سروکار نہیں ہے, وہ اس قسم کی اختراعات نکال کر اپنی مجالس کے اندر پیش کر کے لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتی ہیں. اچھا, اب آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے پوچھا گیا کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ فرماتے ہیں جو امیر المومنین علی, امام علی اور امام حسین کی اولاد سے ہیں, آئمہ نے جو کہ امام علی اور امام حسین کی اولاد سے ہیں, انہوں نے عید کے دن عید منانے کا حکم دیا ہے, اور ہم آئمہ کے حکم کی پابندی سے ہر عید کو عید کے طور پر منائیں گے. یہ آئمہ نے حکم دیا ہے اس کا, یعنی امام حسین کی جو اولاد میں جو باقی آئمہ گزرے انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے. تو بھائی آپ کہاں سے آ گئے کہ اس دن عید نہ منائی جائے؟ اور پھر ایک اور سوال بھی پوچھا گیا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مر جائے اور خاندان کے کچھ لوگ نئے کپڑے پہن کر عید منائیں, جبکہ خاندان کے باقی لوگ ان سے کہیں کہ ہمیں تو عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ ہمارے خاندان کا ایک فرد دنیا سے رخصت ہوا ہے. دیکھیے اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو کیا آپ نئے کپڑے بنائیں گے؟ تو ابھی تو امام المومنین کا شہادت ہوئی ہے, تو آپ نئے کپڑے کیوں بنا کے گھوم رہے ہیں؟ تو یہی سوال ان سے پوچھا گیا. تو آپ فرمائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, اور آیا عید مبارک ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں, اور کیا کسی معصوم سے کسی روایت سے ثابت ہے کہ پہلی عید منانا جائز نہیں ہے؟ یعنی ان لحاظ سے بھی پوچھا گیا کہ جن افراد کے یہاں مموات ہوئی ہیں. جواب دیا کہ خدا نے مسلمانوں کے لیے عید کو بنایا ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ عید الفطر امیر المومنین کی شہادت کے 8 یا 9 دن کے بعد ہوتی ہے. اس کے باوجود ائمہ نے عید منانے کا حکم دیا ہے. اس لحاظ سے ہی یہی حکم عید قربان کے لیے بھی ہے. عید ایک دینی اسلامی تہوار ہے جسے ہر قوم اور ہر دین اور ہر مذہب میں ہر سال ایک یا اس سے زیادہ تہوار منائے جاتے ہیں. یہ انسان کے اس دین اور اس مذہب سے تعلق رکھنے کی نشانی اور علامت ہے. اس طرح سے ہمارا عید منانا ہمارے مسلمان اور شیعہ ہونے کی علامت ہے, اور عید کی مبارکباد دینا عمل مستحسن ہے, مستحب ہے اور باعث ثواب ہے. اور عید مبارک دینا, عید کی مبارکباد دینا, جس کو عید کی مبارکباد دی گئی, دونوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور جو شخص ان احکام کی پابندی کرتا ہے اس سے اگر اس کا مقصد کسی مرنے والے کی اہانت نہ ہو تو یہ عمل درست ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم وہاں جا کر عید کی مبارک مثلا ان کے گھر گئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. اگر اہانت سمجھا جا رہا ہے تو وہاں پر اس کام کو نہ کریں, ظاہر ہے. دیکھیے یہ جو چیز کنڈیشن لگائی جاتی ہے نا, اگر اہانت شمار ہو تو اس کام کو نہ کیا جائے. دیکھیے جیسے ایک اور فتوے میں یہ بھی آیت اللہ حافظ بشیر سے پوچھا گیا کہ جب کوئی مرد یا خواتین اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ان کے اہل خانہ پہلی عید نہیں مناتے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیا کہ اگر عید نہ منانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نئے کپڑے نہ پہنیں, تو اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں نئے کپڑے خوشبو لگانے سے مرنے والے کی اہانت سمجھا جاتا ہو, تو فقط اس جگہ مرحوم کی اہانت جہاں پر سمجھا جاتا ہو وہاں یہ کام نہ کیا جائے. البتہ نماز عید اور قربانی والی عید میں قربانی کو ترک نہ کیا جائے. یعنی صرف اس جگہ کے اوپر کہ جہاں پر نئے کپڑے پہننا, خاندان والے اگر نئے نئے کپڑے بنا رہے ہیں اور ابھی اسی مہینے مثلا موت ہوئی ہے اس گھر کے اندر, تو وہاں پہ معیوب سمجھا جائے گا. تو فقط وہاں اس کام کو اس وقت نہ کیا جائے, نہ کہ ہر سال ایسا نہ کیا جائے.
یعنی یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں فتووں کے اندر جو آتی ہیں. مثلا ایک ہے کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے درست ہے یا نہیں؟ حافظ بشیر صاحب نے اس میں جواب دیا کہ وہ علاقے کے جہاں اس چیز کو سادات کی اہانت اور بے حرمتی سمجھا جاتا ہو وہاں جائز نہیں. یعنی وہاں پر پنجاب کے دیکھیں کتنے ایسے علاقے ہیں. ابھی ہم نے کل ایک پوسٹ اس کی لگائی تھی فطرے کی, تو ایسا طوفان اس کے اوپر آج تک ابھی تک کھڑا ہوا ہوگا کہ جناب مثلا کسی شخص کی بیوی اگر سیدانی اور وہ خود غیر سید ہے تو جو وہ فطرہ نکالے گا اپنی سیدانی بیوی کا, تو فطرہ سید کا شمار ہوگا یا غیر سید کا شمار ہوگا؟ تو یہ غیر سید کا فطرہ شمار ہوگا ظاہر ہے. تو لوگ اسے کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو بہت ہی توہین والی بات آپ نے جو ہے وہ کہہ دی, تو ان کی تو شادی پاسبل ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں دیکھیے آیت اللہ حافظ بشیر نجیفی نے بھی کہا, تو آیت اللہ حافظ بشیر نجیفی فرماتے ہیں جہاں پر یہ سادات کی اہانت اور بے حرمتی سمجھا جا رہا ہو, فتنے و فساد ہو جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا, قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی, وہاں پر اس کام کو نہ کیا جائے. یہ تو بالکل ایک ایسا عقلی سا کہ مسئلہ ہے, جیسے وہی انہوں نے کہا کپڑے بنانا کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن مرنے والے کی توہین سمجھا جا رہا ہے. یہ جو عورت کے لیے, بیوہ کے لیے ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کرے, تو یہ اصل میں مرنے والے کا ایک حق اس کے اوپر ہے کہ زیب و زینت نہ کرے. حتیٰ کہ یہ حکم بالوں میں کلر لگانے تک سے متعلق ہے. بہت سی خواتین کلر لگاتی ہیں. اب اس میں تو یہ ایک آدھ مہینے کا بھی معاملہ نہیں, 4 مہینے 10 دن تک عدت رہے گی. تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن تک اگر ہم کلر نہیں لگائیں تو مثلا بال بالکل سفید ہو جائیں گے. تو کیونکہ کلر زینت میں آتا ہے تو لہٰذا اس کو کسی بھی صورت میں لگانے کی اجازت نہیں, نہ کوئی مہندی لگا سکتی ہیں نہ کوئی اور کوئی کلر لگا سکتی ہیں. یہ اس کا ایک حق ہے. یہ توہین سمجھا, اسلام اسے توہین سمجھتا ہے کہ مرنے والے کے لیے کم سے کم اتنا آپ کو زیب و زینت کے کپڑے نہ پہنے اور زینتیں نہ کریں. تو یہ ایک الگ حکم ہے جہاں پر اہانت اور توہین سمجھا جاتا ہو. صرف اس جگہوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بالکل عمومی قرار نہیں دے سکتے ہیں آپ. پھر ان سے پوچھا گیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عیدین پڑھنے کے فوراً بعد مجلس اور عزاداری ہوتی ہے, اس پر آپ کا فتویٰ درکار ہے. انہوں نے جواب دیا کہ آپ عید اہل بیت کے حکم اور فرمان کے مطابق منائیں, اور عید کے دن مجلس کر کے امیر المومنین یا کسی معصوم کے غم میں نوحہ اور ماتم بھی باعث ثواب ہے. لیکن ائمہ نے عید منانے کا ہی حکم دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ خود دیکھیں جب آپ عید کا دن آتا ہے تو کیا آپ زیارت امام حسین نہیں پڑھتی, اور زیارت امام حسین پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں؟ غم ہوتا ہے ہمارے دل میں, آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, اور کوئی چاہے تو سینے پہ کچھ ہاتھ مار کے ماتم بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم یہ پورے دن کو سوگ کا دن نہیں کہہ سکتے. اس میں دعائے ندبہ عید کے روز نہیں پڑھی جاتی, اس کے اندر تو ندبہ, آہوزاری, گریہ و بکا سارا ہی کچھ کیا جاتا ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جب وہ ٹائم ہے جس وقت آپ زیارت پڑھ رہے ہیں, دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں, اس وقت گریہ وزاری کر لیں, اس کے بعد پورا دن امام کے حکم کے مطابق خوشی کے طور پر منائیں. دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے, مومن کا دل کو نا جامع ازداد کہا گیا ہے, ضدوں کو جمع کر کے رکھتا ہے. ایک ہی وقت میں جب خوشی ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت اس کے دل میں غم بھی ہوتا ہے. عید الفطر کی خوشی ہے کہ آج انعامات کا دن ہے, آج پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے مثلا اچھے کپڑے پہنے اور یہ سب جو ہے وہ خوشبو لگائیں, لوگ ملنے جائیں ایک دوسرے سے. لیکن اسی وقت کیا ہے ہمارے دل میں مثلا امام حسین کا غم بھی ہوتا ہے. جیسے علماء اس کی مثال دیتے ہیں, مثلا کسی شخص کی اپنی شادی ہے, شادی کی خوشی میں وہ خوش ہے لیکن اپنے مرحوم والدین کو یاد کر کے روتا بھی ہے اسی دن. تو یعنی اس کا دل ضدوں کا مجموعہ ہے, ایک ہی وقت میں خوشی اور غم دونوں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جس وقت یہ خوشی منا رہا ہوگا تو بالکل اس وقت تمام غموں سے یہ نجات حاصل کر لے گا, ایسا نہیں ہے. مومن کے دل کے اندر بیک وقت دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو آپ دونوں چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں, اس دن غم بھی منائیں اور اس دن خوشی بھی منائیں. غم کا اظہار یعنی, لیکن اس کو پورے دن اس طور پر قرار دے دینا کہ غم و حزن کا دن ہے, یہ بات صحیح نہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا گیا سوال, نیچے سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عیدین پڑھنے کے فوراً بعد مجلس اور عزاداری ہوتی ہے, اس پر آپ کا فتویٰ درکار ہے. تو آیت اللہ ناصر مکارم نے جواب دیا کہ عید فطر خوشی کا دن ہے اور اس دن خوشی ہی منانی چاہیے, اور جو لوگ امام کا 10واں منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ امام علی کا 20واں اور 40واں کیوں نہیں مناتے, اور پھر دوسرے اماموں کا 10واں 20واں اور 40واں کیوں نہیں مناتے. یہ پوچھا جائے نا ان لوگوں سے کہ بھائی یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10واں ہے تو امام کا تو 100واں بھی ہے, امام کا تو پھر آپ ان کا 40واں بھی ہے, لیکن امام علی کا کوئی 40واں کبھی کیوں نہیں مناتا ہے, 100واں کیوں نہیں مناتا ہے,
اور دیگر ائمہ کے کیوں نہیں منائے جا رہے؟ تو بعض اوقات ایک حلی جواب ہوتا ہے اور ایک نقضی جواب بھی ہوتا ہے، یعنی انہی سے آپ سوال کر لیا جائے جو آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اور عید الفطر کے دن مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا میزان حکمت میں بھی ہے کہ اے بندگان خدا، پھر آخر میں ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن فرشتے خدا کی طرف سے ندا دیتے ہیں، اے بندگان خدا بشارت ہو، تمہارے گزشتہ گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، آئندہ والے دنوں کی فکر کرو جس طرح اپنی اس تازہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے ندا دیتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ مومنو آؤ اور اپنا انعام حاصل کرو۔ انعامات کا دن ہے، یعنی امیر المومنین خطبے کے اندر کہا ہے۔ اچھا اب آ جائیے وہ روایت کہ نہ کوئی عید رہ گئی ہے، امام نے فرمایا، پانچویں امام نے، اور کوئی عید ایسی نہیں ہے کہ جو کہ ہم آل محمد کے غم و حزن کو بڑھا نہ دیتی ہو، کیونکہ ہم اپنا حق غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمام آنے والے دنوں کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے کیا اس روایت کے اندر امام نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی عید نہ منائے؟ نہیں، یہ حکم نہیں، بلکہ اپنے اگر ہم اسناد کی بحث ابھی کریں گے اس پہ کہ اس کی سند بھی صحیح ہے یا نہیں، پہلے تو یہ بتا دیں ان روایت کی سند جو ہے اس میں جتنی بھی روایات، کچھ تو بالکل ہی جعلی ہیں، وہ آگے چل کے ذکر کروں گا، لیکن جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں ساری ضعیف ہیں، کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے، یعنی اگر ہم صرف سند کے اعتبار سے دیکھیں، ابھی آگے چل کے وہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا اب بالفرض اگر یہ سند کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہوتی تب بھی ان روایات میں سے کسی میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تم لوگ عید نہ مناؤ۔ رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جیسے اس کے اندر ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آتی ہے عیدیں تو آل محمد کا غم کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ امام نے فرمایا وہ اپنا غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے عید الفطر کی جو نماز ہے یہ غیبت امام میں ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن امام آ جائیں تو امام کی موجودگی میں واجب ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ واجب عینی ہو جائے گی، نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہیں یہ واجب ہو جائیں گی جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ غیبت میں یہ جو ہے مستحب قرار دی گئی، یا نماز جمعہ واجب تخیری قرار دی گئی۔ تو یہ ان کا حق ہے، اصل میں حکومت کرنا یہ ائمہ کا حق ہے زمین کے اوپر بھی، اس حق سے ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خود نماز، جو بھی خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے جس کے بھی ہاتھ میں حکومت ہے، ظاہری طور پر وہ نماز جمعہ پڑھانے جاتا ہے، وہ مثلا عیدین کی نماز پڑھاتا تھا اس زمانے میں، وہ عید قربان کی نماز پڑھاتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا غم اس لحاظ سے تازہ ہو جاتا ہے جب ہم اس حق کو اپنے غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس دن عید نہ منائی جائے، بلکہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ امام کے پاس دنیاوی طور پر ظاہری حکومت کرنے کا جو حق ہے یہ بہرحال ان سے چھین لیا گیا۔ تو امام کا اپنا غم تازہ ہوگا نا کہ ہمارا حق تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ظالم اور فاسق و فاجروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اس لحاظ سے ان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا وہ مفہوم نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو حکم نہیں کہ تم بھی اس دن خوشی کا دن نہ مناؤ، کیونکہ وہ تو روایات موجود ہیں، خود ائمہ نے حکم دیا ہے اس بات کا۔ اور اس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جیسے عبداللہ ابن دینار جو نظر آ رہے ہیں، راویوں وغیرہ کے نام اس کے اندر، اس میں بھی یہ ضعیف راوی ہیں، کچھ مجہول راوی ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اصول کافی کی ایک شرح علامہ مجلسی نے لکھی ہے میرۃ العقول کے نام سے، اس کے اندر بھی اس روایت کو ضعیف انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملاذ الاخیار یعنی نیک لوگوں کی پناہگاہ کے نام سے علامہ مجلسی نے تہذیب الاحکام کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس سے پہلے پیش کی ہے۔ اچھا دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے نماز عید کا۔ کہ مامون نے جب امام رضا کو ولی عہد بنایا تھا تو امام سے کہا کہ آپ جا کر نماز عید پڑھائیں، لیکن امام رضا نے ولی عہدی کے لیے مقرر کردہ شرائط کا حوالہ دے کر مامون سے کہا تھا مجھے اس کام سے معاف رکھو۔ مامون نے اصرار کیا تو امام کو مجبوراً قبول کرنا پڑا اور فرمایا ٹھیک ہے تو پھر میں رسول اللہ کی طرح سے نماز عید قائم کروں گا۔ مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کو توقع تھی کہ امام علی رضا بھی دوسرے خلفاء کی طرح خاص آداب اور رسوم کے ساتھ بڑے
تیار ویار ہو کے اس طرح سے نکلیں گے، لیکن سب نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ امام رضا ننگے پاؤں تکبیر کہتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ سرکاری اہلکار جو اس طرح کے مراسمات کے لیے رائج لباس پہن کر آئے تھے، یہ دیکھ کر اپنی سواریوں سے نیچے آ گئے، سب نے اپنے جوتے اتار لیے، روتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام رضا کے پیچھے پیچھے عیدگاہ چلنے لگے۔ امام رضا ہر قدم پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فضل ابن سہل نے مامون سے کہا اگر امام رضا اس حالت میں عیدگاہ تک پہنچ گئے تو لوگ ان کے اس قدر شیدائی بن جائیں گے کہ بس بہتر ہے کہ امام سے کہیں کہ واپس چلے جائیں، یعنی آثار انقلاب نمودار ہونے لگے تھے۔ بس مامون نے اپنا ایلچی روانہ کر کے امام رضا سے واپس آنے کی خواہش کی، امام رضا نے اپنے جوتے منگوائے، سواری پہ بیٹھ کر واپس آئے۔ یعنی اس زمانے میں یہ اس طور پر تھا کہ ولی عہد کے کو مامون نے بنایا تھا امام کو، تو کہا تھا کہ نماز عید آپ پڑھائیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ حق سمجھا جاتا تھا بادشاہ کا یا اس کے ولی عہد کا کہ نماز یہ پڑھائے گا۔ تو پھر امام نے اپنا رسول اللہ والا طریقہ کار سے نکلے تو آثار انقلاب نمودار ہو گئے۔ اور اچھا اگر یہ ان افراد کے لیے بھی ہے کہ اگر مامون واپس نہ بلاتا تو امام رضا جو ہے وہ نماز پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے؟ نماز پڑھاتے۔ تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھانے کا وہ جو حرام ورام ہونے کا جو کہتے ہیں کہ نماز عید جو ہے وہ خیر وہ غیبت امام وغیرہ کے سلسلے میں، لیکن یہ آئمہ کے اپنے ادوار کے لحاظ سے بھی یہ پہلے سے یہ چیز رائج ہے، چلی آ رہی ہے۔ اور جب ان کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو تو پھر اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ پھر وہ یعنی نماز نہیں پڑھائی انہوں نے، کیونکہ ایک عہدہ سیاسی بھی ہے اس کے اندر ہے۔ آئمہ کے پاس ظاہری حکومت جو ہے یہ بھی انہی کا ہی حق ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ اس لحاظ سے امام علی رضا کے لحاظ سے یہ مشہور ہے۔ پھر ایک اس میں جو اشعار ہیں کچھ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اس میں آخری شعر ہے کہ یفرح ھذا الورى بعیدہم ونحن اعیادنا ماتمنا، کہ امام سجاد نے فرمائے ہماری عیدیں ہی ہمارا ماتم ہے۔ بحار الانوار میں ہماری عیدیں، لوگ اپنی عیدوں کی خوشیوں میں خوش ہیں، خوشی و مسرت میں ہیں، اور ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیے، ابھی تو ہم آگے چل کے اس پہ ڈسکس کریں گے، پہلے چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک پوسٹ ہے جو اس طرح سے پھیلائی گئی ہے، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے۔ اچھا یہ لکھا ہے امام محمد باقر نے فرمایا، جبکہ یہ چوتھے امام نے کہا ہے، اور نیچے والا کیونکہ ہم اپنا حق غیروں کے پاس دیکھتے ہیں، یہ 5ویں امام کا ہے۔ تو یہ دو چیزیں مکس کر کے جو اس قسم کی پوسٹیں بناتا ہے وہ عقل سے یا حدیثوں ان سے بالکل آری ہوتا ہے، وہ یعنی مکس اپ کر کے کسی کا نام کسی کے ساتھ، کسی کا کسی کے ساتھ، دو چیزوں، دو الگ الگ حدیثوں کو جوڑ کے ایک بنا دیا اس نے۔ خیر، تو اچھا یہ جو روایت ہے کہ ہماری عیدیں ہمارا ماتم، یہ مناقب آل ابی طالب جو علامہ ابن شہر آشوب کی کتاب ہے، یہ اس کی روایت ہے۔ اور علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں اسی ابن شہر آشوب کی کتاب سے نقل کی ہے، یعنی اصل مصدر کتاب کا وہی ایک ہی ہے، مناقب آل ابی طالب۔ اچھا اس کے اندر بھی علامہ مجلسی نے بھی بہار کے اندر لکھا ہے کہ وَيُرْوِي لَهُ علیہ السلام، ان سے روایت کی گئی ہے۔ اچھا ایک چیز آپ کی اپنی معلومات کے لحاظ سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی روایت میں یہ چیزیں آ جائیں، ایک صیغۃ التمریز کہلاتا ہے، صیغہ تمریز، تمریز مرض سے نکلا ہے، یعنی روایت جو ہے یہ اس کی سند میں کمزوری ہے، ضعف ہے، مریض ہے یہ روایت۔ مثلا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ روایت کے شروع میں دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ مثلا اگر شروع میں آ جائے روبیا یا یوروی، ذکرہ، بلغنا، وردا، جاء، نقلا وغیرہ اس طرح کے الفاظ اگر روایت میں لکھے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سلسلہ سند کمزور ہے، یعنی یہ کہیں پہ بھی روایت کے شروع میں لکھے ہوئے آ جائیں، جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے اس کے اندر پڑھا کہ وہ یوروی لہو، روایت کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، یہ بات ہم تک پہنچی ہے، یہ بات وارد ہوئی ہے، یہ بات آئی ہے، یہ بات نقل ہوئی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے سلسلہ سند ہی یا تو نہیں ہے یا سلسلہ سند اتنا کمزور ہے کہ اس کو لکھنے والے نے نقل ہی نہیں کیا ہے۔ اچھا بعض اوقات علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات سلسلہ سند ٹھیک بھی ہوتا ہے اور جو بھی نقل کرنے والا ہے وہ اس کی اسناد کی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہے، نہیں ٹائم بچانا چاہتا ہے،
وقت بچانا چاہتا ہے کہ غیر ضروری ہم اس میں کیوں جائیں، ایک تو ثابت شدہ چیز ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ روایت میں ذکر ہوا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں صرف یہی اس لحاظ سے ہو کہ جہاں سلسلے سند نہ ہو، کمزور ہو، تو وہاں پر یہ والی چیز آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہار کے اندر بھی مناقب علی ابی طالب جس میں اکثر روایات ضعیف اور مراسیل ہیں. نہیں، وہ خالی اس سے نہیں آتا، اس سے پہلے سلسلہ اس کا سند ہے. حدیث قصہ کا پورا سلسلہ سند ہے. علامہ ہاشم بہرانی نے العوالم کے اندر اس کو نقل کرتے کرتے جابر بن عبداللہ انصاری تک لے کے گئے. پھر اس کے بعد ہے جب سلسلہ سند ذکر ہونے کے بعد آئے کہ رویان جابر بن عبداللہ انصاری، وہ اس وجہ سے بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سلسلہ اسناد کو ذکر نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، ایک اور بھی بات بتا دوں روزے کے حوالے سے، جس روایت کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ روایت ضعیف ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کچھ جملوں کا یا باتوں کا اضافہ کر دیا جائے. مثلا آپ یہ کہیں روایت میں یہ آیا ہے، اور پھر چاہے وہ بعد میں پتہ چلے کہ روایت ضعیف بھی ہے، تب بھی آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ روایت میں آیا ہے یا کتاب کا حوالہ دے دیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ کتاب میں آیا ہے لیکن کتاب کا حوالہ دے دیا جائے، تو بھی آپ کا روزہ بچ جاتا ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں جن میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ روایت ضعیف ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. بہت سے علماء جیسے آقا خوئی تھوڑا سا اس میں سختی کے بھی قائل تھے، لیکن آقا سستانی فرماتے ہیں کہ روایت میں اگر اس طرح سے نقل کر دیا جائے، کتاب کا حوالہ دے دیں، عالم کا حوالہ دے دیں یا رویہ کہہ دیں اس سے پہلے، تو وہ پھر آپ کا روزہ بچ جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس روایت پہلے سے یہ ہماری عید ہمارا ماتم ہے، تو یہ جو ہے ہماری عید ماتم، یہ اس لحاظ سے وہی والی بات ہے کہ ہم جب ان کا دیکھتے ہیں، ہم دوسری روایات میں بھی آیا کہ ہمارا حق جو ہے غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا. اچھا، لیکن اس کے اندر ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اعیادنا ماتمونا، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے. اچھا، یہ کسی بھی اضافت یا تخصیص کے بغیر استعمال ہوا ہے. اگر ہم اس روایت کو بالفرض سند کی بحث میں نہ جائیں، مان لیں گے روایت صحیح بھی ہے، تب بھی اس کے اندر صرف اس میں یہ نہیں آیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب ہمارا ماتم ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہماری خوشیاں ہی ہمارا ماتم ہیں، یعنی ایک لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو آپ کے پاس نہ عید غدیر رہے گی اگر آپ اس کو مانیں، نہ آپ کے پاس عید مباہلہ رہے گی، نہ آپ کے پاس کوئی اور خوشی کے ایام رہیں گے، نہ پھر آپ 13 رجب کو جشن منا سکتے ہیں، نہ 3 شعبان کو منا سکتے ہیں، نہ مثلا 15 شعبان کو منا سکتے ہیں. یعنی آپ کے کوئی خوشی رہے گی ہی نہیں، کیونکہ پھر آپ کہیں نہیں صرف عید کو نہیں ہم منائیں گے. تو یہاں تو اعیادنا ہے، یہاں تو جمع کا صیغہ آیا ہے، اور کوئی تخصیص بھی وارد نہیں ہوئی ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تمام عیدیں شامل ہو جائیں گی. پھر کوئی سی بھی خوشی کی دن 13 رجب بھی نہیں منا سکتے آپ، یہ جو آپ بڑھ کے نہ عید زہرہ منا سکتے ہیں، نہ عید غدیر منا سکتے ہیں، نہ عید مباہلہ منا سکتے ہیں. عید غدیر کے متعلق خود پیغمبر اکرم سے روایت ہے، اس میں بھی دیکھیں رویان رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امالی شیخ صدوق کی روایت ہے کہ یوم غدیر خمن افضل اعیاد امتی، یعنی عید غدیر کا دن میری امت کی افضل ترین عیدوں میں سے ہے، افضل تمام عیدوں میں سب سے افضل ہے. تو خود پیغمبر اکرم سے روایت یہ آ رہی ہے کہ یہ عیدوں میں سب سے افضل ہے. اس کا مطلب عیدیں پائی جاتی ہیں نا، ورنہ پیغمبر کو نقل کرنا ہی نہیں چاہیے تھی یہ چیز. اور امام سے بھی جو ہے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو عید غدیر کے متعلق، تو امام نے کہا تھا ہاں جتنی بھی اور عیدیں ہیں، حتیٰ کہ عید غدیر، یہ جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ عظمت اور شرف کی حامل ہے عید غدیر، کیونکہ اس دن کو امیر المومنین کا نسب کیا گیا تھا، ان کو بطور امیر المومنین کے نفاذ ہوا تھا اس چیز کا. تو بہرحال یہ کہ خود امام نے کہا کہ یہ تمام عیدوں میں سب سے زیادہ عظمت اور شرف رکھتی ہے، بلکہ ان عیدوں سے بھی زیادہ شرف رکھتی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عیدیں ہیں یہ چیزیں. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یوم درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یوم غدیر خم میری امت
کی تمام عیدوں میں سب سے بہتر ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ نے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو رہنما امت مقرر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ میرے بعد ان سے ہدایت حاصل کر سکیں. یعنی یوم عید غدیر میری امت کی تمام عیدوں میں سب سے بہتر ہے. عید قرار دیا ہے نا رسول اللہ نے عید غدیر کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے امام نے مثلا یہ فرمایا کہ تمام عیدیں ہمارا ماتم ہے، تو پھر تو عید غدیر بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں امام نے الگ سے کچھ نہیں کہا اور بالکل جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں تک کے اندر، یہ صرف شیعوں کی نہیں تھی، بلکہ البیرونی نے جو اپنا کتاب لکھی ہے الآثار الباقیہ، اس میں عید غدیر کو ان عیدوں میں شمار کیا جن میں تمام مسلمان خوشیاں مناتے تھے اور اہتمام کرتے تھے. یہ بعد میں جب تعصبات بہت بڑھتے چلے گئے اور بہت یہ والی نوبت آ گئی جو آج کل نظر آتی، اس میں پھر عام مسلمانوں نے یا جو فساد انگیز جو علماء تھے دیگر فقہوں کے، انہوں نے جو ہے اس کو بالکل منانا ترک کیا. لیکن یہ چیز ہمارے ہاں جو ہے وہ باقی رہی ہے. صرف ابن خلقان اور ابو ریحان البیرونی نے ہی اس دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اہل سنت کے مشہور عالم سالبی نے بھی شب عید غدیر کو امت مسلمہ کے درمیان مشہور شبوں میں شمار کیا. تو بہرحال یہ کہ عید غدیر، یہ پھر آپ کو عید غدیر بھی نہیں منانی چاہیے. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عید الفطر سے بھی زیادہ بافضیلت عید غدیر کا دن ہے، اور بلکہ فرماتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ کی عید مبعث کے بعد تمام عیدوں میں سب سے افضل عید غدیر، یعنی عید الفطر سے زیادہ بافضیلت عید غدیر ہے. لیکن عید مبعث کے بعد اکثر جب یہ چیز ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں عید مبعث سے بھی زیادہ عید غدیر افضل ہے، جبکہ ایسا نہیں. رسول اللہ کا مبعوث برسالت ہونا یہ بھی بہت بڑی عیدوں میں سے ہے، اور اس عید کے بعد سب سے بڑی عید جو ہے عید غدیر کو قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب دوسری والی جو حدیث ہے یہ بھی دیکھیے کتابوں کے اندر اس لحاظ سے آئیے، لوگ اس کو بھی پیش کرتے ہیں کہ لما ضرب الحسین ابن علی علیہ السلام بالسیف فسقط، جس وقت امام حسین علیہ السلام کو ضرب لگی تلوار سے اور وہ زمین پر آئے، پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھے کہ لیقطع راسہ، ان کے سر کو قطع کریں. نادا منادن من بطران العرش، اس وقت ایک ندا دی ایک ہاتف غیبی نے عرش سے، الا ایتها الامۃ المتحیرۃ الضالہ بعد نبیہا، اے بھٹکنے والی، شک و شبے میں بھٹکنے والی ظالم قوم رسول اللہ کے بعد، لا وفقکم اللہ، اللہ تمہیں توفیق نہ دے نہ عید الاضحیٰ کی نہ عید فطر کی. اور کہا کہ یہ اس وقت تک ان کو توفیق نہیں ملے گی حتیٰ یساروا بسار الحسین، جب تک امام حسین کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے. اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے کیا ہے کہ جس وقت امام حسین کو ضرب لگا کے کہ وہ زمین پر آئے، تلوار سے ضرب لگی اور لوگ ان کے سر اقدس کو کاٹنے کے لیے دوڑے، تو اس وقت عرش سے آواز آئی. کن لوگوں کے لیے آواز آئی؟ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بھی عید الفطر کی ان لوگوں کو توفیق نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عید الفطر نہیں ہے. یہ کن لوگوں کے لیے کہا ہے؟ وہ جو سر کاٹنے کے لیے آئے تھے، اور آسمان سے ان لوگوں کے لیے بات آئی تھی کہ جو کہ ایتها الامۃ المتحیرۃ الضالہ بعد نبیہا، رسول اللہ کے بعد وہ گمراہ امت کے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا ارتکاب کیا اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے، ایسے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو افراد اس قسم کا جو عید الفطر بعد میں نہیں منا رہے، ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنا شمار اس قوم کے اندر کر رہے ہیں جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا. یہ تو الٹا آپ کے اپنے خلاف جاتی ہے یہ والی روایت. اچھا، اب دیکھیے یہ ملا یحذر الفقی کے اندر بھی یہ والی روایت ہے. یہ وہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی تھی کہ عبداللہ ابن لطیف تفلیسی نے، اس میں دیکھیے زرین لکھا ہوا ہے، زرین بلکہ رزین سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب امام حسین پر اللہم صلی علی محمد وعلی تو منادی نے ندا دی تھی کہ اے اپنے نبی کے بعد بھٹکی ہوئی اور ادھر ادھر مارے پھرنے والی اور گمراہ ہو جانے والی امت، تجھے اللہ عید فطر اور عید قربان کی توفیق نصیب نہ کرے.
اور اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ خدا کی قسم نہ تو اب ان لوگوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی، نہ آئندہ جبکہ امام حسین کا خون کا انتقام لینے والا نہ آ جائے اس وقت تک ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی کہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کا ارتکاب کیا، جو اس سازش میں شریک رہے یا بعد میں جو ان کے قتل سے راضی بھی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب روایات جو ہیں یہ اصلاً ہم آپ کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ یہ نواسب کے لیے آئی ہیں، دشمنان اہل بیت کے لیے، قاتلان کے لیے آئی ہیں، یہ ان کے اس افعال کے اوپر راضی رہنے والوں کے لیے آئی ہیں۔ یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر اطلاق کر لیا تو اس کا مطلب اپنے آپ کو نواسب میں سے سمجھتے ہیں، جبکہ خود روایات کے اندر اپنے الفاظ ہیں کہ اے ظالم اور نبی کی اطرت کو قتل کرنے والے لوگوں، ان لوگوں سے خطاب ہے۔ یہ ابھی دیکھیے گا، یہ آپ یہ پوسٹیں اس کی بننی شروع ہوں گی، آنے والی ہوں گی عید کے قریب کے دنوں میں۔ تو روایات نواسب سے متعلق ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں یہ روایات ظالمین، قاتلین اور ان کے فعل پر راضی رہنے والے افراد سے متعلق ہیں۔ یہ ان افراد سے بھی متعلق ہیں ابھی بھی کہ جو کہ ابھی بھی یہ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یزید رضی اللہ کہنے والے بھی کتنے افراد جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی سب القابات لگا کے ان کے لیے سافٹ کارنرز پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی روایات کے اندر بات آئی ہے کہ دیکھیے لوگ اب ائمہ کی دیکھیے شخصیات ایسی ہیں کہ لوگ ان کو کھلم کھلا برا نہیں کہہ سکتے، اتنی بغض رکھنے کے باوجود نہیں کہہ سکتے، تو کیا کرتے ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ کن کو بناتے ہیں؟ شیعوں کو بناتے ہیں۔ یہ اصلاً جو یہ بھی ایک ناصبیت کی چھپی ہوئی ایک شکل ہے کہ امام معصومین کو تو کہہ نہیں سکتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو برا کہو۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سب پوسٹیں مجتہدین کے فتاوے وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو لوگ جھنجھلا کے ظاہر ہے مجتہدین کو بہت سے افراد جو ہیں برا نہیں کہہ سکتے، تو وہ مدرسۃ القائم کو ہی مثلاً برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سافٹ ٹارگٹ اگر ہم ہیں، ہم ورنہ قبول ہے، ہم لوگ ان کے سامنے ایک شیلڈ کی طرح سے تیر اپنے سینے کے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شیعہ افراد بھی یہ ائمہ کی طرف جانے والے تیروں کو اپنے سینے کے اوپر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایتیں جو آئی بھی ہیں اس طرح کی کہ وہ اس منادی نے ندا دی تھی، یہ قاتلین، ظالمین اور ان کے افعال سے راضی رہنے والے افراد کے متعلق آئیں۔ دیکھئے ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ عام غیر شیعہ افراد یہ نواسب نہیں، بہت سے لوگ ان کا اطلاق ان کے اوپر بھی کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ان میں تو اکثریت ہمارے اہل سنت برادران بھائیوں کی وہ محب اہل بیت ہے، اور تقریباً 99% کچھ افراد اس کے اندر اس قسم کے شامل ہو گئے جس سے وہ لوگ بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگ اسی معاشروں کے اندر ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ نوکریاں کرتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، پڑوسی بھی ساتھ ہوتے ہیں، بہترین اچھے تعلقات ہیں۔ صرف چند ایک آپ کو پتہ ہے گندی جو سڑی ہوئی مچھلی ہوتی ہے پورے تالاب کو خراب کرتی ہے، اس طرح کے کچھ افراد ایسے ہیں، لیکن عام غیر شیعہ افراد کو اس زمرے کے اندر شمار نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اگر آپ کو وہ کرتے نظر بھی آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے وہ روایت کے اندر بھی، خیر ابھی آگے چل کر تذکر آئے گا، جو اصول کافی میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جو روایت ہے کہ کسی نے آ کر امام جواد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کیا کہیں گے، ہمیں تو یہ پتہ چلی یہ بات کہ ان لوگوں کو تو روزے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو امام نے کہا اصل میں ایک فرشتے کی ایک دعا اس سلسلے میں قبول ہو چکی ہے۔ انہوں نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ جس وقت امام حسین کو قتل کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس وقت ایک ندا دی تھی، ایتھا الامۃ الظالمۃ القاتلۃ اطرۃ نبیھا، یعنی اس وقت فرشتے نے اللہ کی طرف سے ندا دی تھی۔ پھر آگے یہ کہا کہ لا وفقکم اللہ لصوم ولا فطر، وفی حدیث آخر ایک اور حدیث میں آئے لفطر ولا اضحیٰ، یعنی خدا اس قوم کو توفیق نہ دے ان افراد کے لیے، کس کو؟ امت ظالمہ قاتلہ اطرت نبیہ کے لیے امام نے کہا ہے، یعنی یہ عام شیعوں کے لحاظ سے نہیں، جن لوگوں نے انہوں نے قتل کیا تھا ان کے لیے خود امام جواد کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آئی ہے۔ اور توفیق ایسے افراد کو نہ ملنا، اب ہمیں جو اس قسم کے افراد ہیں وہ عام طور پر ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ اگر بظاہر نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ روزے اس لحاظ سے رکھتے ہوں گے، یا رکھ بھی لیں تو اس کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، یعنی بظاہر اگر وہ عبادت کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا وہ مفہوم بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ لوگ عید نہ منائیں، بلکہ ان افراد کو یہ توفیق نہیں ملے گی یا ان کی عبادت قبول نہیں ہوں گی کہ جو کہ امام حسین کے قتل میں شامل تھے یا ان کے اس فعل سے راضی رہے۔ خیر، اس کے بعد یہ ہو گئی بات۔
اب ذرا تھوڑی اچھا اب دیکھیے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی ہے لوگوں کے, وہ یہ آتی ہے کہ شاید اس سے مراد ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عید منانے سے مراد ہے کہ بہت ہلا گلا ہو رہا ہے اور ورائٹی پروگرامز ہو رہے ہیں اور بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تالیاں پیٹی جا رہی ہیں اور فسق و فجور کا ماحول ہے جو دماغ میں ان لوگوں کے, جبکہ عید کا اصلاً یہ مفہوم ہی نہیں ہے. عید کے اگر آپ عید کے اعمال, شب عید کے اعمال دیکھیں, روز عید کے اعمال دیکھیں, اس میں وہی عبادتیں ہیں, وہی ہیں, پر بہت ہوا تو اپنے آپ کو خوشبو لگا لو, اچھے کپڑے پہنو اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاؤ اور ان کے ساتھ مثلا کھانا پینا کچھ کر لو. یعنی اس کے اندر تو دیکھا جائے تو وہ فسق و فجور کا وہ ہے بھی نہیں. جب ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عید کے دن اللہم صلی علی محمد وعلی اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا جو عید کے دن کھیل تماشے مصروف تھے کہ لوگ, تو امام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ خدا نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا دن قرار دیا تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. ایک گروہ آگے نکل کے مقابلہ جیت جاتا ہے, ایک گروہ پیچھے رہ کے ہار جاتا ہے. بس آج جبکہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں, کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں. ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے ایک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے. یعنی امام نے اس دن بھی لاہو و لعب کے اندر گرفتار ہونے کو منع کیا. یہ قطع نظر اس بات کے یعنی کہ اس دن غم کا دن ہے نہیں ہے, یعنی خوشی بھی اگر منائی جا رہی ہے تو لاہو و لعب, فسق و فجور, گانے بجانے, ڈانس اور ٹی وی پر جس انداز کے پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں فسق و فجور سے بھرپور, یعنی وہی اداکار ہیں اور اداکار جو اس سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا دم بھر رہے تھے وہ بالکل اس کے بالکل برخلاف اگلے دن ہی ایک انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور ایک دوسری شکل میں نظر آ رہے ہوتی ہیں. تو بہرحال اس دن کو اس طور پر تو یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو منع کیا جائے کہ بھئی اس دن خوشی نہ منائے. خوشی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ان لوگوں نے اپنے دماغ میں سمجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے منع کرتے ہیں. اور امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے, وہ مجتمع ہوتے ہیں, خدا کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں, اللہ نے جو ان پر احسان کیا اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ یوم عید, یوم اجتماع, یوم فطر, یوم زکوٰۃ, یوم رغبت اور یوم تضرع, تو یہ خود امام نے اس کو یوم عید قرار دیا ہے. اور امام رضا علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بعد کتنے طویل عرصے بعد آئے ہیں, تو اگر اس کے بعد کوئی عید ہی نہ ہوتی تو امام کیوں کہتے کہ یہ یوم عید اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے. اور امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ عید اصل میں فقط اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور نماز کی قدردانی کی ہو, اور دن کوئی بھی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہی روز عید ہے. تو اس میں اس لحاظ سے تو مخصوص عیدیں بھی نہیں رہیں, ہر وہ دن بھی عید کا دن قرار پا جائے گا جس دن کوئی گناہ نہیں کیا اس نے. تو یہ تو اور زیادہ عام ہو گئی, اور کتنی مشہور ترین یہ والی حدیث ہے اس میں امام نے ہر روز روز عید قرار دیا, ہر وہ دن خوشی کا دن ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے جس نے جدید لباس پہنا, بلکہ حقیقت اس کے لیے جس نے آج کے دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب و غضب سے بچا لیا. جب یہ علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا ہے نیچے, پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے, ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. تو بہرحال اچھا, اب اس کے اندر جو چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ یہ افراد, اچھا اس میں زیادہ تر افراد مجھے جو ہے نا وہ لگتے ہیں سادہ لو ٹائپ کے, اور اپنے طور پر اچھا پیچھے اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ ان سادہ لو افراد کے ساتھ ہی اصل میں کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی اس طرح کی راہ چیز دکھاتے ہیں جس پہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے خاص بن جاتا ہے. شیعت کو مسلمانوں کی صفوں سے ایک الگ کرنے کی بظاہر ایک سازش بھی لگتی ہے کہ ان کو ہر چیز سے کاٹ دیا جائے. ابھی میں چند ایک اور مثالیں بھی آپ کو دوں گا کہ جو بظاہر لوگوں کی یا سادات کرام کی بڑی حمایت میں لگتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ اصلاً ان کے خلاف ایک اس لحاظ سے سازش ہے. دیکھیے ایک چیز ہمارے ہاں شمار ہوتی ہے تقیہ مداراتی. ایک تقیہ خوفی ہوتا ہے جو جان مال عزت و آبرو جا رہی ہے تو اس وقت کے متعلق جو ہے ہوتا ہے جو انسان تقیہ کرتا ہے, لیکن ایک تقیہ مداراتی بھی ہے.
اگر آپ حج کے احکام اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے شیعوں کا غیر شیعوں کے ساتھ نماز جماعت پڑھنے کی تاکید آئی ہے کہ ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھیں، ان کے ساتھ اجتماعات میں شریک ہوں، بلکہ یہاں تک ہے اگرچہ آغا سیستانی کا بس ایک اختلاف ہے، حتیٰ کہ اگر وہاں پر حکومت سعودی عرب اپنے طور پر یہ اعلان کرے کہ اس چاند کے مطابق جو ہے وہ حج ہوگا، تو پھر اور ہمارے نزدیک وہ چاند ثابت نہیں ہے مثلا، تو وہ ان کے مطابق ہی پھر حج کرنا بھی جو ہے وہ مراجی کی ایک اچھی بڑی تعداد کہتی ہے کہ پھر اسی کے مطابق ہی عمل کریں۔ آقا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے اس مسئلے میں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب اگر آپ کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہے اور چاند کا ڈفرنس آ رہا ہے تو آپ کو اپنے مطابق حج کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے استاد سے بھی ڈسکس کیا تھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بالفرض یہ، تو انہوں نے کہا نہیں، حکومت سعودی عرب تو بلکہ بڑی خوش ہوگی، وہ چاہے گی کہ دنوں میں کے لحاظ سے حاجی ڈیوائیڈ ہو جائیں تو ان کے اوپر ایک لوڈ بھی ذرا کم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے طور پر انہوں نے ایک اپنی رائے دی۔ لیکن یہاں پر اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں جن کے نزدیک جو حج عید الاضحیٰ کے لحاظ سے، یعنی جو ذی الحج کا چاند اگر یہ ثابت نہیں بھی ان کو ہو رہا ہے اور ایک دن آگے پیچھے ہے اور حکومت نے وہاں کی دوسرا اعلان کیا حج کے سلسلے میں، تو احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے ان کے مطابق ہی حکومت کے اعلان کے مطابق حج کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا، ان کے پروگرام میں ان کی اموات میں شریک ہونا، یہ تقیہ مداراتی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اسلام نے تو یہ والا حکم دیا اور آپ ایسی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ بالکل کٹ کے الگ ہو جائیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جی ہم نماز جماعت نہیں پڑھیں گے، اور عین اسی وقت کہ جس وقت تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بعض مومنین کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بالکل مخالف سمت میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت تاکید ہے، یعنی انہی کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے نماز آپ کو خود پڑھنا ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے اور نماز، تاکہ مسلمانوں میں ایک اتحاد اتفاق اور اس طرح کی چیز بھی رہے۔ تو بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ سے نظر آئیں، کٹ کے سب لوگوں سے کٹ کے جناب الگ ہیں، کہ پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے اور یہ لوگ کھڑے کسی جگہ نوحہ ماتم کر رہے ہیں، ماتمی سنگت ہو رہی ہے اور زبردست قسم کا ماتم ہو رہا ہے۔ ماتم میں کوئی اس لحاظ سے ہم اس کی وہ نہیں کر رہے قباحت، لیکن اس دن کو غم کے دن کے منانے کے طور پر جو اپنے گھر میں آپ ماتم کر لیں، رو بھی لیں، جیسا بھی کر لیں، لیکن ایسا تاثر پوری دنیا پہ نہ جائے کہ ان لوگوں کی تو کوئی عید ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، بہت سے سادہ لوگ افراد بظاہر یہ، اچھا ان سب کے پاس کیا ہے، یعنی ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، جو جس طرح سے ہم غم مناتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، یہی اصل میں یعنی ایک لحاظ سے ٹھیکیداری لے لیتے ہیں، آئمہ کی، سادات کی ٹھیکیداری لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی اس قسم کے افراد ہیں، آپ دیکھیں گے خمس دینے کے بھی قائل نہیں ہیں، یعنی سادات کرام پہ کہتے ہیں صدقہ حرام ہے ان کے اوپر، یعنی جو عام مستحب صدقات سب سادات لے سکتے ہیں، صرف صدقہ فطر نہیں لے سکتے اور صدقہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، یعنی صدقہ فطر اور صدقہ زکوٰۃ صرف یہی تو نہیں لے سکتے، باقی تو سب لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ سادات رد مظالم بھی لے سکتے ہیں زیادہ تر مجتہدین کے نزدیک، عام مستحب صدقات جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، سادات کا معاشی استحصال، یعنی نہ تو سادات کے پاس صدقہ جائے گا، نہ سادات کے پاس مثلا وہ تو زکوٰۃ تو ویسے ہی زکوٰۃ مال بھی نہیں جا سکتی غیر سید کی، نہ سادات کے پاس جو ہے وہ فطرہ جائے گا اس لحاظ سے غیر سید کا، اور آپ کہتے ہیں خمس جو سہم سادات ہے، جب خمس ہی نہیں نکلے گا تو آپ تو قائل ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے پاس نہیں جائے گا، تو معاشی استحصال ہو جائے گا ان کا، یعنی جو بظاہر بڑے سادات کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کی معاشی پوری چین کو کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا سادات لڑکیوں کی شادیوں کو مشکل بنانا کہ نہیں جناب سادات کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ افراد یہ بھی نہیں کرتے، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب اس متعلق پورے 2-2.5 گھنٹے کا پورا ایک لیکچر لے چکے ہیں سید کی غیر سید سے، سائدانی کی غیر سید سے شادی کے سلسلے میں، تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ بھائی اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں اس میں اپنے کاز میں، جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، چلے ہم مان لیتے ہیں صحیح، تو آپ کو پھر ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ جہاں پر آپ کے سادات لڑکیوں کے رشتے آپ
جو ہے اس کے انتظامات کریں. معاشی کمک جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خمس بھی نہیں دیا جائے گا ان کو, زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی, صدقہ ان کو نہیں دیا جائے گا, تو ان کی پھر معاشی اس کے لیے آپ کچھ ادارے قائم کرنے چاہیے تھے آپ کو. آپ اتنے زیادہ سادات کے حقوق کے نگہبان ہیں, ان کی عزتوں کے رکھوالے ہیں, تو یہ سب کام کرنے چاہیے تھے نا. سادات ایسی خواتین جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, سادات نہ رشتے اس لحاظ سے اویلیبل ہوتے ہیں, غیر سادات پہ بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے, اور کوئی متبادل انتظام بھی نہیں کیا, تو ان میں کرپشن کا فروغ بھی ہو رہا ہے, ان کی شادیوں کو آپ اور مشکل بنا رہے ہیں. تو یہ بظاہر اس طرح کے جو عید نہ منانے والے, خمس نہ دینے والے, سادات لڑکیوں کی غیر سید شادیوں کے مخالف, انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب ایک چیز بنا رکھی ہے, جس میں شیعت مسلمانوں سے بھی کٹ رہی ہے اور اپنے اندر بھی ضعف کا شکار ہو رہی ہے. مالی لحاظ سے کمزوریاں, اس کے لحاظ سے, شادیوں کے لحاظ سے کرپشن کا فروغ, اور بہت سارے مسائل کا شکار قوم کو یہ لوگ کر رہے ہیں. کچھ اپنی سادہ لوہی میں کر رہے ہیں, اور کچھ ان کو بیوقوف بنانے والے جو اوپر شاطر افراد بیٹھے ہوں گے, وہ افراد, ان افراد کی طرف سے یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا اب وہ آ جائیے, وہ جو اور روایت تھی کہ راوی کہتا ہے میں عید والے دن مدینے پہنچا, اور اس کے بعد قبر رسول کو چومنے کے بعد امام صادق کے پاس گیا, دروازہ دستک دی, کالا لباس پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے, عید والے دن بھی کالے کپڑے. امام نے فرمایا مسلمانوں سے پوچھو مسلمانوں نے کون سی عید منانے دی ہے. اچھا حوالہ کیا ہے, کسی حدیث کی کتاب کا نہیں, مجلس خطیب الایمان. اچھا میں نے کہا کہ خطیب الایمان نام کے کون ہے, تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے کے بعد دسیوں ذاکرین کے پنجاب والے ہیں ہمارے بھائی, ان کے نام کے ساتھ خطیب الایمان. ظاہر یہاں تو القابات آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں, ہر آدمی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے القابات کے ساتھ ہوتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ کسی پنجاب کے ذاکر کی مجالس کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا ان کی تقریر کا, وہ انہوں نے کوئی بھی ظاہر ہے اپنے منہ سے کوئی بات ایسی نکال دی, نہ جو نہ کسی کتابوں میں ہے, نہ کسی جگہ پہ ہے, نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے. تو کیا ہے, بس اس کتاب کا ریفرنس دے دیا. اب لوگوں کو تو نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں اچھا بس صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے, کوئی کتاب ہے, اس کا مطلب ہے کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, جبکہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ اس لحاظ سے بس ایک کسی ذاکر کی مجلسوں کا ایک مجموعہ ہے. ہر چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ اوتھینٹک تھوڑی ہوتی ہے کہ بس کسی نے بھی پرنٹ کرا کے کوئی چیز ڈال دی. تو اس لحاظ سے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اس چیز کا. پھر وہ اس والی اس کے اندر تو کیا تھا, مجلس خطیب الایمان. پھر ایک کتاب روایت ازا, روایت ازا نام کی بھی کوئی ویسی کتاب کسی بڑے معتبر عالم دین کوئی کچھ نہیں ہے, اور یہ بلکہ ہو سکتا ہے یہ بھی کسی ذاکر وغیرہ کی تقاریر کا جو ہے مجموعہ ہو. تو یہ والا ریفرنس اس لحاظ سے. پھر وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا میرے بابا کی شہادت کے بعد جب عید آئی تو سب مسلمان آپس میں عید مل رہے تھے, ہر وقت خوشی کا سما تھا, ہمارا گھر سوگوار تھا, ہم منتظر تھے کہ مسلمان آئے, میں بابا کی شہادت کا پرسہ دے. کوئی مسلمان ہمیں پرسہ دینے نہ آیا, ہم تنہا اپنے بابا کو روتے رہے. آل رسول پر اب کوئی خوشی نہیں آئی ہے, خانوادہ رسول اب قیامت تک عزادار رہے گا. کوئی روایت نہیں, کچھ نہیں. باحوالہ تفسیر غم صفحہ 16 طبع قم مؤلف سید علی زادے. یہ کسی جگہ میں ڈھونڈ کے تھک گیا, نہ یہ تفسیر غم اور یہ استبا اور یہ اس لحاظ سے کوئی کتاب. یہ اسی طرح کی بس وہ ہے کہ جو لوگوں نے ذاکرین وغیرہ کی ادھر ادھر سے مواد نکالے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دیکھیے جو نا ذاکرین یا علماء کے یا فلسفیوں کے ویسے ہی قول ہیں, جیسے کلو یوم عاشورہ و کلو ارزن کربلا. یہ کوئی اس لحاظ سے حدیث کا جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ مفکر کے قول ہیں. یا مثلا کوفہ خاموش بیٹھنے والی جو ہے قوم ہے, کوئی اس طرح کا کر کے وہ کسی یہاں کے کسی عالم نے اپنی تقریر میں, لوگ بہت سارے اس طرح کے جملے کہتے ہیں, لوگوں نے اس کو نا حدیث سمجھ کے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. کوفیوں کی مذمت میں بہت ساری اس طرح کی جو جملے جو ہے رائج ہیں. تو یہ بھی کوئی کتاب نہیں ہے, بس یہ ایسے ہی کسی بھی ذاکر کی بات کو کہہ کے. اور بلکہ ایک مرحوم ذاکر تو ایسے تھے کہ میں ذرا ان کے اس میں لگا بھی تھا, وہ بہت عربی عبارات بھی پڑھتے تھے. تو یقین کیجئے کہ وہ عربی عبارات بھی جو ساری جو ہے نا پوری وضع کردہ ہوتی تھیں, پوری بنائی ہوئی ہوتی تھی, جعلی شروع سے آخر تک لوگوں کے سامنے. تو آپ ظاہر ہے 2-3 جملے بھی عربی کے طور پہ پڑھ دیں حدیث میں تو کہیں گے وہ زبردست, کا مطلب ہے کہا ہوگا امام نے. تو وہ تو چھوڑیے, یعنی کہ کوئی ضعیف روایت بھی اگر پڑھ دیتے تو غنیمت ہوتا کہ چلو ضعیف روایت میں تو وہ ہوتی ہی نہیں تھی, روایت بنائی جاتی تھی باقاعدہ. کون بنا کے دیتا تھا ان کو؟ ظاہر ہے ہر چیز کے پیچھے ایک پوری وہ ہوتی ہے نا سائنس. یا وہ کہ آپ کون سی عید کربلا کے بعد رہ گئی, یہ کتاب روایت ازا, بھائی اس نام کی کوئی کتاب نہیں. یہ تو مثلا آپ میں سے کوئی خاتون
جو ہے وہ مجلس. اچھا بعض جگہوں کے ذاکرین خاص طور پہ ہمارے بہرحال صوبہ پنجاب میں ہوتا ہے یہ کہ ذاکرین زبان حال کو زبان قال بنا کے پیش کرتے ہیں, جو کہ خود ایک جائز نہیں ہے کہ بالکل آپ پورے الفاظ کے امام نے یہ کہے اور پوری ایک چیز ڈیزائن کر دیتے ہیں. ایک ذاکر کا میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, بہت مشہور پنجاب کے ذاکر ہیں, یہاں کراچی آئے تھے, کسی ہمارے رشتہ دار کے گھر آ کے ٹھہرے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ میں تو جو مصائب بیان کرتا ہوں نا, میں ویژوالائز کرتا ہوں, کسی کتاب میں تھوڑی پڑھتا ہوں, یہ جو میں کرتا ہوں یہ خود ویژوالائز کرتا ہوں, کیا ہوا ہوگا اور وہ بیان کر دیتا ہوں. ارے وہ کوئی کتاب چھپوا کے وہ کہے گا کہ امام نے یہ کہا, حضرت زینب نے یہ کہا, تو وہ تو کتاب بن جائے گی. یہی ان کتابوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, جو آپ کو روایتیں یہ پیش کی جا رہی ہیں, یہ ساری اس طرح سے ہیں. یہ بلکہ یہ واقعتاً روزہ باطل کروا دینے والی ہیں کہ اگر یہ اس کو اس طور پہ پیش کیا جائے گا تو دیکھیے یہ سب ہے تفسیر غام اور کون کون سی یہ ساری چیزیں اس طرح کی. اچھا زیارت ناہیہ کہ میرا سلام اس مظلوم پر جس نے عید کے دن سیاہ کپڑے پہنے. زیارت ناہیہ کے جتنے ورژن اس وقت ایک دو ہیں, وہ بھی میں کل سے تلاش کر رہا ہوں. یہ جملہ کسی جگہ مجھے امام کا نہیں ملا کہ یہ والے جملے, بس نیچے زیارت ناہیہ لکھ دیا. دیکھیے جیسے حضرت امیر المومنین کے لیے بات کہی جاتی ہے, آپ کسی بھی کوئی بھی اچھا جملہ جو ہوتا ہے نا, اس کو اگر پاپولر بنانا ہے اپنے پوسٹ کو, تو اس کے نیچے مولا علی نے فرمایا لکھ دیں بس, یا اس کے اوپر. لوگ ایسا اس کے اوپر یقین کریں گے, اور وہ بعد میں پتہ چلا جیسے بہت سارے شعر علامہ اقبال سے منسوب کر کے اقبال نے فرمایا کہ باقاعدہ پوری ایک ویب سائٹ بنانی پڑ گئی کہ بھائی شعر علامہ اقبال کے نہیں ہیں. فراز, احمد فراز کے نام سے بہت سارے جو ہے شعر جو ہے وہ بنائے گئے. آدمی بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں, یہ فراز نے اتنا گھٹیا قسم کا شعر کیسے کہا. تفصیل جب اس کی جا کے دیکھتے ہیں تو ان کا شعر ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا ہے تو وعدہ بھی نبھاؤ فراز, آدمی کو اتنا تو صاحب کردار ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیا اس طرح کا شعر میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا ہے ہی نہیں ہے, تو ان کا نام لکھی. تو یہی حدیثوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اچھا تو اب بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دیکھیے اگر جو خوشی کے دن بعض اوقات یا تہواروں کے دن شہادتوں کی تاریخ میں بھی اگر آ جائے نا, تو آیت اللہ ناصر مکارم سے عید نوروز کے متعلق پوچھا کہ ایران کا میں بہرحال ویسا تہوار ہے اور اس کا ثقافتی پہلو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل غیر اسلامی ہو. دیکھیے بہت سے ہمارے افراط و تفریط ہر چیز میں ہے نا, اس کے خاص اعمال بتائے گئے ہیں, خاص اس کے دن کا روزہ جو ہے وہ تاکیدی روزوں کے اندر سے شمار کیا گیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایرانی ثقافتی پہلو میں, تو وہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئی. نہ یہ مکمل اسلامی ہے اور نہ ہی یہ بالکل ایرانی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو بہرحال تو انہیں سوال پوچھا کہ یار عید نوروز کے ساتھ ایام عزاداری اہل بیت بھی مل جائیں تو اس سلسلے میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا بہتر یہ کہ اظہار خوشی و مسرت نہ کیا جائے, یعنی ایام عزاداری کے ساتھ اگر خوشی کے ایام یا تہوار آ رہے ہیں, البتہ صلہ رحمی, ایک دوسرے گھر ملاقات کے لیے جانا, گھر کی صفائی نظافت میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس طرح سے دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا بھی جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نوحہ ماتم چلنے جو ہے وہ آپ کر لیں, اس کے بعد عام مسلمانوں کی طرح سے عید کا بنائیں. بہت سے مکمل سیاہ لباس پہن کر حال اپنا بالکل عاشورے کی طرح سے قرار دے کے اس طرح سے گھومنا شروع ہو گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں اس طرح سے. اور دعائے وداع شہر رمضان امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں امام نے فرمایا السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء, اے اولیاء خدا کی عید تجھ پر میرا سلام ہو. اولیاء خدا کی عید ہے ماہ رمضان, یعنی جس کے اندر امام علی کی شہادت بھی واقع ہو رہی ہے, اسے امام فرما رہے ہیں کہ اولیاء خدا کی عید ہے. اور امام نے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 میں فرمایا کہ اے اللہ عید کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے, اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین قرار دے, اور ہم اس روزے عید فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے, عید و مسرت کا دن قرار دیا ہے. چوتھے امام فرما رہے ہیں, چوتھے امام تو امام حسین کی شہادت کے بعد ہی آئے ہیں نا, ان کے فوراً بعد آئے ہیں, جن کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ آیدونا ماتمونا والی جو روایت پیش کی ہے صحیفہ کاملہ کی, یعنی وہ تو ایک شعر تھا اور ثابت بھی نہیں ہے, اور یہ صحیفہ کاملہ کی اوتھینٹک اس لحاظ سے دعاؤں کے اندر سے دعا نمبر 45 کہ ہمیں اہل ایمان کے لیے جس کو تو نے عید و مسرت کا دن قرار دیا, یہ عید کا دن ہے, مسرت کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اور سید ابن طاؤس نے بھی فرمایا ہے, ہمارے بہت بڑے عالم مفاتیح الجنان میں جو پہلی شوال کے اعمال ہیں, فرماتے ہیں اپنے اس روزے عید کو کھیل کود اور بیکار باتوں میں نہ گزارو.
کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ آیا تمہارے اعمال رد ہوئے یا قبول ہوئے ہیں. پس اگر تم ان کے قبول ہونے کی امید ہے تو تمہیں بہترین طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے. رد ہونے کا ڈر ہے تو اس پر گہرے غم میں ڈوب جانا چاہیے. یعنی اپنی حالت کے اوپر کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے پتہ نہیں قبول نہیں کیا. تو بہرحال کہا کہ عید کو کھیل کود اور بیکار باتوں میں نہ گزارو. تو اگر ان کے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اس میں کھیل کود بیکار, وہ تو اسلام پہلے بھی نہیں کہہ رہا ہے, چاہے آپ غم منائیں یا نہ منائیں اس سے فرق نہیں ہے. عید کا دن کوئی فسق و فجور اور کھیل کود کا دن تو نہیں ہے. اور عید کرنے کے بعد جو گناہ کی ویسی بہت مذمت آئی, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کے بعد نیکیاں کس قدر اچھی ہیں اور نیکیوں کے بعد گناہ کس قدر برے ہوتے ہیں. یعنی ابھی آپ نے پورا رمضان گزارا ہے اتنا نیکیاں کرتے ہوئے, اعمال شب قدر کرتے ہوئے, کتنی دعائیں, اذکار, عبادات, اور اس کے فوراً بعد بس عید کا دن آیا اور آپ نے ایک دم سے انقلاب آپ کے اندر آ گیا اور جو ہے وہ نیکیوں کے بعد گناہ کرنے شروع کر دیے. کہا کس قدر نیکیوں کے بعد گناہ کس قدر برے ہیں اور گناہوں کے بعد نیکیاں کس قدر اچھی. انسان پچھلی چیزوں کو اپنے معاف کروا کے اور پھر نیکیوں کے اندر مشغول ہو جائے. اور یہ بھی ایک امام صادق علیہ السلام نے بات فرمائی ہے کہ جسے یہ معلوم کرنا ہو کسی کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو نمازوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, روزوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ دیکھے کہ اس کی نماز یا مثلاً اس کے روزے نے, یہ میں اپنے روزے کا میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کیونکہ بات ایک ہی جیسی ہے, نے اسے فحشاء اور منکر سے روکا یا نہیں, پس وہ جتنا وہ برائیوں سے بچے گا اتنی ہی اس کی نماز قبول ہوگی. یعنی نماز اور روزے ہمارے پرسنٹیج وائز بھی قبول ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے کہ آل اور ننس لا استعمال ہوتا ہے یا تو 100% قبول یا بالکل زیرو, ایسا نہیں. پرسنٹیج وائز بھی قبول ہوتے ہیں. جیسے خشوع خضوع جتنا زیادہ ہوگا اتنی نماز میں پرسنٹیج قبولیت کی بڑھتی جائے گی. جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اتنی پرسنٹیج, زیادہ گناہوں سے بچا رہے ہیں نماز زیادہ قبول ہو رہی ہے, کم گناہوں سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو نماز کم قبول ہو رہی ہے. اسی طرح سے نماز اور روزے دونوں کا مسئلہ ہوگا. اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین نے کہ زیادہ خوبصورت لباس پرہیزگاری کا لباس ہے, یعنی گناہوں سے بچنے کا لباس. دنیا کے لباسوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لباس یہی ہے. اور خاص طور پر کیونکہ عید قریب ہے تو اس میں کچھ باتیں اس متعلق بھی آ جائیں کہ عورت کے لیے میک اپ کرنا اور مہندی لگانا بذات خود جائز ہے, لیکن انہیں لگا کر نامحرموں کے سامنے آنا یہ جائز نہیں. اگر ایسا کیا تو چہرے اور ہاتھوں کو نامحرم سے چھپانا واجب ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ جوان عورت نماز عید کے لیے نہ جائے. البتہ یہ احتیاط بوڑھی خواتین کے لیے نہیں. اس پہ بھی لوگ بہت وہ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں امام رضا کے اس میں, وہاں تو سب عورتیں بھی ساتھ نماز عید پڑھ رہی ہوتی ہیں. اجازت ہے, صرف یہ کہ احتیاط مستحب کے پیچھے بھی یعنی غالباً شاید یہ ہو کہ دیکھیے عید کا دن ہے, یقیناً انسان تیار ویار ہو کے ذرا بن ٹھن کے جو ہے وہ جاتا ہے. تو اگر نماز عید کے لیے بھی جا رہی ہیں اور خواتین, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بے اعتدالی ہو جائے اور حرام کی طرف نہ چلے جائیں. اور تو اس لحاظ سے اس کو پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا کہ احتیاط مستحب عورتیں نماز عید کے لیے نہ جائیں, گھر میں پڑھ لیں. مستحب گھر کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں وہ, لیکن یہ احتیاط بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے. وہ اگر چلی جائیں نماز عید وغیرہ کے لیے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور شب عید آئے گی جس میں ہمارے یہاں فوراً گانے بجانے اور کیا کیا کچھ شروع ہو جائے گا. یہ روایت میں آیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ رات شب عید الفطر مرتبہ میں شب قدر سے کچھ کم نہیں. یعنی شب قدر میں انسان کتنا احتیاط کر رہا ہوتا ہے, کتنا محتاط, کتنا عبادتوں کی طرف دل راغب. اور یہ رات اس طرح کی رات بنا دی گئی ہے کہ بالکل عبادات سے بالکل دل اچاٹ اس کا ہو جاتا ہے, اور بس وہ فوراً فسق و فجور, گانے بجانے, یہ وہ, مہندی بازار, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ شب قدر سے کم اس رات کو نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس کو یعنی وہ 3 راتیں جس میں امیر المومنین بالکل نہیں سوتے تھے. ایک 15 شعبان کی رات تھی, ایک 23ویں شب قدر تھی, اور ایک شب عید الفطر تھی. تیسری رات شب عید الفطر جس میں امیر المومنین پوری رات, اور ائمہ کا طریقہ کار بھی تھا کہ پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 مومن جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جیسے عید میں بھی ہوتا ہے, تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے بشرطے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ملتے ہوں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو. یعنی قدم قدم پر عید کے جتنے بھی انسان جاتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے گلے ملتا ہے
اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، ہر قدم پر اس کے لیے ثواب نیکیاں سب لکھے جاتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس دن کو ہر قسم کے حرام اور گناہ سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی شاید دماغ میں یہ بات ہو کہ بھئی یہ تو فسق و فجور کے لحاظ سے دن ہے تو یہ تو نہیں منانا چاہیے، تو ان کو بھی دماغ سے چیز نکال دینی چاہیے کہ عید کا دن فسق و فجور کا تو دن ہی نہیں ہے، یہ تو صرف عبادات کا دن ہے، صلہ رحمی کا دن ہے۔ بہت ہوا تو اچھے کپڑے لباس اب بنا لیں، خوشبو لگا لیں، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے چلے جائیں، اور یہ اماموں کے غم کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن پوری وضع و قطع عاشور جیسی بنا لینا، اس کو عاشور کی طرح سے غم کا دن قرار دے دینا، خود ساختہ ایجادات کر دینا، دسواں وسواں یہ سب کچھ کر کے ان کے فلسفے کچھ اور ہیں، یاد کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ جتنے بھی چاہیں آپ یاد کر لیں، لیکن کیا ہوگا کہ اس سے آپ نا لوگوں کو اور زیادہ، جب بچے بھی دیکھیں گے، جوان بھی دیکھیں گے کہ پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے اور ہمارا باپ جو ہے وہ غم کی فضا جو ہے قائم کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو کہیں گے یہ کون سا مذہب ہے، یہ کیا ہے، وہ دین، اور اس سے متنفر ہو جائیں گے، یہ تم کون سی چیز ان کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں معاذاللہ کوئی حرام اور وہ اس کا پہلو رکھتی ہوں، مجلس بھی کوئی کر لے، چاہے ماتم بھی کوئی اپنے گھر کے اندر ہی کر لے، رو بھی لے، اور روتا ہی ہے جب وہ امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، دعا ندبہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عیدیں کب ہوتی ہیں اگر امام حسین اپنی شہادت نہ دیتے، پیش نہ کرتے، خانوادے کو اپنے قربان نہ کرتے، نہ عید یہ ہوتی، نہ یہ رمضان ہوتے، نہ لوگوں کے پاس آج دین ہوتا۔ تو ان کو یاد کر کے کچھ آنسو بہا لی جائیں تو اس کے اندر کوئی غم اور مضائقے کی بات نہیں ہے، لیکن دن اس کے باوجود بھی یہ خوشی کا ہی دن ہے، چاہے اس دن کوئی غم ہی کیوں نہ ساتھ میں منا لے۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو چیز باتیں کچھ جعلی چیزیں تھیں، روایات کچھ ضعیف روایات تھیں، اور روایت اگر تھیں بھی تو اس کے اندر لوگوں کے لیے حکم نہیں تھا کہ جو ہے آپ اس دن عید نہ منائیں، بلکہ وہ غیروں کے حق میں ہاتھوں میں اپنے حق کو دیکھ کر غمگین امام ہوتے تھے، اس لحاظ سے تھا، اور کوئی اس میں اس طرح کی بات نہیں تھی۔ اور وہی جن آئمہ کی آپ روایت پیش کر رہے ہیں ان کی مستند روایت میں اس دن کو عید کے طور پر، خوشی کے دن کے طور پر منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو معتبر روایتوں کے مقابلے میں آپ ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر یا غیر معتبر بالکل باتیں جو کہ بلکہ کتابوں کے اندر ہیں بھی نہیں اور ذاکرین کے کلام سے اٹھا کر جو ہے آپ ان کو آئمہ کی احادیث کے اوپر حاوی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی جسارت ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے آپ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں کہ اس قسم کے کوئی، کیونکہ گھروں میں اندر ایسے جوان اور ایسے افراد آ گئے جو اس قسم کے افکار کو فروغ دے رہے ہیں، ان کا مقابلہ کیجئے، ان کے سامنے آپ نے اس سے پہلے حدیث دیکھی تھی کہ بدعتوں کا اس انداز سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا سخت رویہ دے کہ شروع میں جب کوئی کنکر تالاب کے اندر پھینکتا ہے نا تو ارتعاش تو پیدا ہوتا ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ پہلی دفعہ جو یہ کام کرے گا نا اس کو تھوڑی گالیاں بھی کھانی پڑیں گی۔ آپ کو جب جس زمانے میں قرآن نیا نیا نازل ہوا تھا تو ایک صحابی رسول کو جب کہا تھا کہ تلاوت جا کے خانہ کعبہ پہ کرو تو اتنے زیادہ ان کو تھپڑ منہ کے اوپر مارے گئے تھے، اتنے زیادہ مارے گئے تھے کہ پورا چہرہ ان کا زخمی ہو گیا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ آج اسی خانہ کعبہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کس قدر تلاوت قرآن ہوتی ہے، تو صحابی کا کیا اجر و ثواب ہوگا جس نے اسلام کی خاطر یہ ساری اپنی چہرے کے اوپر یہ تھپڑ برداشت کی۔ تو آج بھی لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن بہرحال حق اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور وہی غالب آ کر رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ غلبہ حقی کو ملے گا، تو آپ اپنا کام جاری رکھیے، اور اب تو انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی۔ پیشگی مبارکباد عید کی قبول کریں ہماری طرف سے، اور دعا میں انشاءاللہ یاد رکھیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔